اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ ایک دینی طالب علم ہونے کے ناطے اور ایک مومن اور مومنہ ہونے کے ناطے ہر شخص کا ایک فریضہ ہے کہ وہ قرآن سے مانوس ہو جائے۔ آج کل جو دیکھنے میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن سے نامانوسیت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور لوگ اتنی ساری سہولیات ہونے کے باوجود بھی قرآن کی طرف راغب نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ یہ کہا جائے تو شاید عجیب نہ ہو کہ قرآن سے ایک وحشت سی محسوس ہونے لگی ہے معاذ اللہ۔ تلاوت قرآن بہت مشکل سے رمضان کے اندر کسی حد تک لوگ کرتے ہیں، بلکہ میں نے تو جن افراد کو ماہ مبارک رمضان کے سابقہ سالوں میں قرآن کو ختم کرتے دیکھتا تھا، وہ بھی اب صرف چند پاروں کی حد تک تھوڑا تھوڑا پڑھ کے اس تک یعنی اپنے آپ کو بہت کمتر کے اوپر قانع کر لیا ہے۔ ایک زمانہ تھا، اپنے بچپن کے لحاظ سے اگر میں بتاؤں، چھوٹے سے علاقوں کے اندر رہائش ہوتی تھی، تو وہاں پر جو صبح کے وقت اگر گزرے گھروں کے پاس سے، تو جو بڑے بوڑھے افراد ہوتے تھے یا گھر کے افراد ہوتے تھے، باقاعدہ تلاوت قرآن کی آواز گھروں میں گونجتی سنائی دیتی تھی باہر سے بھی۔ اور اب یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ قرآن سے ایک نامانوسیت ہو گئی ہے، تو بہت ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان بہت زیادہ قرآن سے مانوس ہو جائے۔ اب مانوس ہونے کے بہت سے طریقہ کار ہیں، جن میں سے آج ہم صرف ایک طریقے کے اوپر ڈسکس کریں گے، اور وہ طریقہ بہت مجرب ہے۔ دیکھیے، اس پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تین چیزیں اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرتی ہیں۔ ایک تو وہ ویران مسجد جس کے پڑوسی اس میں نماز ادا نہیں کرتے، وہ عالم و دانشور جو نادانوں اور جاہلوں میں گھرا ہوا ہو، اور تیسرا قرآن جس پر گرد بیٹھتی رہتی ہے اور کوئی اسے پڑھتا نہ ہو۔ اگر رکھا بھی جاتا ہے تو بہت کہیں پہلے زمانے میں ایک اونچے طاق کے اوپر رکھا جاتا تھا، سیڑھی ویڑھی لگا کے اس کو اتارنا پڑتا تھا۔ اب یہ ہے کہ وہ دب گیا ہے کتابوں کے کہیں شیلف میں کسی جگہ پر، اور سوائے رمضان کے بہت مشکل سے اس کو باہر نکالا جاتا ہے۔ تو قرآن شکایت کرتا ہے۔ قرآن دیکھیے، اگر کوئی شخص ایک کام کرنا شروع کرے، اب یہ آگے چل کر میں اس بات کا تذکرہ کروں گا، آیت اللہ بہجت اس بات کی بہت تاکید فرماتے تھے کہ کم سے کم روزانہ ایک آیت قرآنی کو یاد کرے، حفظ کرے۔ یہ ایک ایسی زبردست ایک نورانیت اس کے اندر سے نکلتی ہے قرآن کے اندر، کہ واقعتاً جو ذرا بھی روحانیت کو محسوس کرنے والے افراد ہیں، یا جو اللہ کے برگزیدہ افراد ہیں، وہ اپنی آنکھوں سے بھی اس قرآن کی نورانیت کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ یہ جب ایک ایک آیت کر کے آپ اس کو حفظ کرتے جائیں گے تو آپ کے دماغ کو بھی یہ روشنی عطا کرتی جائے گی۔ آیت اللہ بہجت سے متعلق ملتا ہے کہ آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ ایک ان پڑھ حافظ قرآن کو تفسیر کی کتاب دکھائی جا رہی تھی، جس میں قرآن اور غیر قرآن دونوں شامل تھے۔ مشخص نہیں تھے کون سی آیت قرآنی ہے، عربی میں تفسیر بھی لکھی ہوئی تھی، کون سا جملہ قرآن نہیں ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ تمہیں تو پڑھنا آتا ہی نہیں ہے، تو تم کیسے سمجھ جاتے ہو کہ یہ قرآن ہے اور یہ غیر قرآن ہے؟ تو اس نے کہا، مجھے قرآنی آیات میں ایک ایسا نور نظر آتا ہے جو دوسرے جملوں میں نظر نہیں آتا۔ تو بہرحال یہ کہ قرآن کے اندر واقعتاً ایک نورانیت ہے، اور آپ کو یاد ہوگا پچھلے درسوں میں بھی ہم نے یہ بات بتائی تھی آیت اللہ علی آقا قاضی کی والدہ کے اعتبار سے، کہ بالکل ان پڑھ تھیں، لیکن کیا ہے کہ وہ بھی قرآن، کون سی چیز قرآن ہے کون سی غیر قرآن ہے، عربی زبان کے اعتبار سے وہ بھی مشخص کر کے ان کو بھی ایک خاص نورانیت جو ہے وہ محسوس ہوتی تھی۔ تو انسان جب بھی روزانہ کم سے کم ایک آیت بھی اگر وہ روزانہ حفظ کرتا ہے، اور یہ اس کے دل و دماغ کو ایک ایسا نور عطا کرتی ہے، ایسی منور، جب کاغذ کے اوپر لکھی ہوئی آیت ایک نورانیت رکھتی ہوئی نظر آتی ہے، تو وہ جو کہ آپ کے دماغ کے اندر جا کر وہ آیت بس گئی ہو اور وہ آپ کو حفظ ہو گئی ہو، کس قدر آپ کے دماغ کو ایک نورانیت عطا کرے گی۔ یہی وجہ ہے
کہ بہت ضرورت اس بات کی ہے کہ جوانوں کے لحاظ سے بھی اور جو بچے ہیں گھروں کے اندر ان کو بھی مستقل اس طرح سے قرآن سے مانوسیت کروائی جائے روزانہ کی بنیاد پہ. اس کے بھی طریقے ابھی آگے چل کر میں بیان کرنے والا ہوں. تو یہ ایک ایسی نورانیت ان کو دماغ کو عطا ہوگی کہ جس کی وجہ سے وہ شیطان کے پھندوں میں نہیں پھنسیں گے, شیطانی افکار ان کے دل و دماغ کے اندر پنپنے نہیں پائیں گے, اور ایک نورانیت عطا ہوگی اور اس سے ان کی دماغی صلاحیتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا. ابھی ابتدا کس سے کریں؟ جیسے کہ ابھی میں نے کہا کہ کم سے کم ایک آیت قرآنی روزانہ یاد کرنے کے لحاظ سے آپ ابتدا کریں. عام طور پر چھوٹے سوروں سے بھی اگر انسان آغاز کرے تو 5 6 7 8 آیتوں کا سورہ ہوتا ہے, تو اس لحاظ سے آپ روزانہ اگر ایک آیت بھی اگر کوئی کرے تو مہینے میں سمجھے 5 6 سورہ اس طرح سے اس کو یاد ہو سکتے ہیں, اور سالانہ 60 70 سورہ یاد ہو سکتے ہیں اگر دیکھا جائے. تو یہ انسان کو چاہیے کہ روزانہ ایک آیت تو کوئی بھی اتنا بڑا ٹاسک نہیں ہے جو کوئی شخص پورا نہ کر سکے. ابتدا کرنی چاہیے اس سے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ پورا قرآن کی آپ حافظ بن جائیں, اگرچہ وہ بھی کوئی ایسی اچھمبے کی بات نہیں ہے, لیکن چلیں ایک آیت سے کم اس کی ابتدا ہونی چاہیے. دیکھیے حفظ کے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ الگ سے تلاوت کا ایک الگ ثواب ہے اور حفظ قرآن کا ایک الگ ثواب اور عبادت ہے. یعنی آپ یہ کہیں گے کہ بھئی مجھے حفظ کرنے کی کیا ضرورت ہے, ہاتھوں میں میرا قرآن آلریڈی موجود ہے ہمارے پاس, ہم دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں, اس کو دیکھ کر پڑھنے کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے, تو کیا ضرورت ہے ہمیں حفظ کرنے کی؟ نہیں, حفظ کرنا الگ سے بھی ایک عبادت ہے. جیسے میں نے بتایا تھا اس سے پہلے بھی کہ خود جیسے استغفار کرنا, مثلا کوئی شخص اگر کوئی بھی گناہ نہ کرتا وہ بھی استغفار کرتا تھا, ائمہ اطہار استغفار کرتے تھے, رسول اللہ استغفار کرتے تھے, کوئی گناہ کا شائبہ بھی دور دور تک ان کے پاس سے نہیں تھا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ استغفار بجائے خود ایک عبادت ہے. اسی طریقے سے حفظ قرآن الگ سے بھی ایک عبادت ہے, چاہے آپ بالکل آپ کے ہاتھ میں قرآن ہو, آپ کے ہاتھ میں جو ہے وہ اس کا ایپ موجود ہو, آپ جب چاہیں کھول کر اس کو دیکھ کر پڑھ سکتی ہیں. آپ کہیں گے کہ دیکھ کر پڑھنے کا تو ثواب بھی بہت زیادہ ہے, لیکن تب بھی حفظ کرنا الگ سے ایک عبادت ہے. کم سے کم روز ایک آیت قرآنی ضرور حفظ کریں روزانہ. ابتدا کہاں سے کریں وہ بالکل درس کے آخر میں بتاؤں گا. یا پیغمبر اکرم کی ایک خاص خواہش ہے, اللہم صلی علی محمد وآل محمد, یعنی کم سے کم ایک آیت قرآنی کو روزانہ حفظ کرنا شروع کریں. اور یہ بات دعاؤں میں بھی آئی ہے. ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد کہ اللہم فحبب الینا حسن تلاوتہ وحفظ آیاتہ, پروردگار میرے لیے محبوب بنا دے اچھے طریقے سے تلاوت قرآن کو اور قرآن کی آیات کے حفظ کرنے کو. یہ میرے لیے محبوب چیز بن جائے. یعنی ایک ہوتا ہے کہ زور زبردستی والا سودا جو ہوتا ہے, نمازیں ہمیں اس طرح سے ہم پڑھ رہے ہیں کہ بالکل رغبت نہیں ہے, اور بس ایک کیونکہ اگر نہیں پڑھیں گے تو ایک عذاب بھگتنا پڑے گا, تو اس وجہ سے بجبر و اکراہ فجر کے لیے اٹھا جا رہا ہوتا ہے. بہت اپنے اوپر ایک پریشر انسان جو ہے محسوس کرتا ہے, کہ رضا و رغبت کے ساتھ نہیں ہوتا. روزانہ اگر یہ ہو کہ جناب روزانہ آئی فون کون سا پرو میکس اور یہ جو نئے سے نئے جو 17 اور یہ سب کچھ جو ہے کہ روزانہ آپ کو فجر کی نماز کے بعد ایک ہی ملا کرے گا. دیکھیں کیسے برضا اور رغبت آپ 10 الارم لگا کر اٹھیں گے صبح کے وقت. تو امام فرماتے ہیں کہ پروردگارہ مجھے میرے لیے محبوب بنا دے کہ اچھے طریقے سے تلاوت قرآن کروں, حسن تلاوت و حفظ آیات ہی, اور آیات قرآنی کو حفظ کروں. یہ بات میرے لیے محبوب تر بن جانی چاہیے. تو اچھا یہ پورے قرآن کو بھی نہیں کہا ہے, صرف یعنی وہی جو ہم کہہ رہے ہیں کہ کم سے کم ایک آیت ہی روزانہ اپنا ایک سبق بنا لیں. کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, کوئی مشکل نہیں ہے اس کے اندر. اچھا دیکھیے قرآن کے اندر ایک بڑی زبردست خصوصیت ہے جو اور الہامی کتابوں کے اندر ابھی اس وقت نہیں ہے, کیونکہ ابھی جتنی بھی قرآن کے علاوہ الہامی کتابیں ساری تحریف شدہ ہیں. لیکن چلیں ان کے ماننے والوں میں بھی ہمیں نہیں نظر آتا. چند ایک ہوتے ہیں جو ایک ایک 2 چیپٹرز کے تو حافظ ہیں, لیکن اس کے علاوہ کہیں نہیں ملے گا آپ کو کہ پورے بائبل کا کوئی حافظ کہیں آپ کو نظر آئے, اور یہ توریت, زبور اور انجیل کا کوئی آپ کو پورا حافظ نظر آئے. ہو سکتا ہے اکا دکا چیپٹرز کے ہوں, لیکن جو حفظ کے متعلق قرآن کی جو خصوصیت ہے, اس وقت کروڑوں کی تعداد میں پوری دنیا میں حفاظ قرآن موجود ہیں. صرف قرآن کی خصوصیت ہے, اور کسی محرف
آسمانی جو کتاب ہے اس کا کوئی بھی اس دنیا کے اندر اس طرح سے کوئی شہرت نہیں ہے کہ کوئی مکمل حافظ قرآن ہو. یہ بڑی خصوصیت قرآن مجید کے اندر ہے. تو کوشش یہ کریں کہ کچھ منتخب آیات قرآنی سے اس کی ابتدا ہونی چاہیے. منتخب آیات قرآنی. اچھا ابھی میں اس کی چند ایک مثالیں بھی آگے چل کر دوں گا. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ شروع سے ہم اگر حفظ کرتے ہوئے جا رہے ہیں, نہیں, عام عمومی زندگی میں پیش آنے والی بہت ساری ایسی آیات ہیں, ان کا تو کم سے کم انسان کو ان کو حفظ کرنا چاہیے. مثلا ابھی آگے چل کر اس کا بھی ذکر آئے گا. بچوں کو یوں یاد کرانا چاہیے کہ بھائی بچوں نماز کے متعلق آیات قرآنی بتاؤ, روزے کا مثلا متعلق جو ہے کچھ آیات قرآنی سناؤ, خمس کی آیت بتاؤ کون سی ہے, والدین کے سلسلے میں آیات قرآنی جو وہ بچوں کو یاد کروانی چاہیے ان کے ادب اور احترام سے متعلق. اسی طریقے سے امیر المومنین کی شان میں جو آیات نازل ہوئی ہیں, امام زمانہ علیہ السلام کی شان میں جو آیات نازل ہوئی ہیں, منتخب آیات قرآنی, اس سے بھی ابتدا ہونی چاہیے. تو ابھی آگے چل کر اس کا بھی ذکر آئے گا. اچھا یہ خود قرآنی جو سورہ جب آپ حفظ کرنے شروع کریں گی تو بہت ہی زبردست آپ کو اس کا اندازہ ہوگا, اس کے فوائد کا, جو ابھی اس وقت آپ کو اندازہ نہیں. زیادہ تر افراد وہی ہیں جنہوں نے صرف بچپن کے زمانے میں جو سورہ حفظ کر لیے تھے, وہی 4 5 6 7 سال کی عمر کے اندر. اس کے بعد سے اگر آپ دیکھیں تو آپ نے اس ابتدائی دنوں کے بعد کوئی سورہ آپ کو ایسا یاد نہیں آئے گا جو آپ نے حفظ کیا ہو. یعنی وہ چیز آپ نے چھوڑ دی ان کو یاد کرنا, جو یاد ہیں اور جو کامن پریکٹس میں یا نماز وغیرہ کے اندر پڑھتے ہیں صرف ان سوروں کی حد تک محدود رہ گئے, اس سے آگے نہیں بڑھ سکے. اس کے بہت فائدے ہیں. لوگوں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ اس کے اندر جو اطمینان قلب ہوتا ہے اس سے ڈپریشن سے نجات ملتی. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر سے ہی لوگوں کے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. یعنی یہ جو خلفشار ہوتا ہے, ہر وقت جو ڈپریشن ہوتا ہے, ہر وقت یاسگی طاری ہوتی ہے, ہر وقت موڈ خراب رہتا ہے, یہ جب آپ تلاوت قرآن کریں گی اور قرآن کو حفظ کرنا شروع کریں گے, یعنی آیات کو, سورہ وغیرہ کو, تو ایک عجیب سی آپ کو اپنے اندر کیفیت پیدا ہوگی اطمینان قلب کی. یہ جو ڈپریشن اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں, مایوسی اور ہر پزمردگی کا شکار ہر وقت رہنا, یہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی سے ختم ہونے لگے گی. بہت ہی اہمیت اس بات کی جس کو آپ فیل کریں گی باقاعدہ, کیونکہ قرآن کی آیت ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, ایک اطمینان قلب اللہ کے ذکر سے انسان کو حاصل ہوتا ہے. تو وہ اس کا آپ مشاہدہ کریں گی. روحانی خلفشار اور شک و شبے سے انسان کو نجات ملتی. آپ کو جتنے اعتقادی قسم کے شک انسان کو آتے ہیں ان سے نجات ملے گی. نمازوں کے درمیان جو شک آپ کو آتے ہیں آپ حیران ہوں گے کہ نہیں, اب مجھے ویسے شک نہیں آتے جس طریقے سے پہلے آتے تھے. قرآن جب آپ کے اندر اس طرح سے جاتا ہے اور اپنی جگہ بناتا ہے آپ کے قلب اور روح کے اندر, تو شک و شبے سے انسان نکلتا چلا جاتا ہے, روحانی پریشانیوں سے انسان باہر آنے لگتا ہے, حافظہ اس کا بڑا قوی ہونے لگتا ہے. بچوں کو خاص طور پر زیادہ سے زیادہ آیات قرآنی گھروں میں آپ جو ہے وہ حفظ کروائیں, سورے حفظ کروائیں. اس سے ان کی عام دنیاوی جو پڑھائی ہے اسکول, کالج اور یونیورسٹیز کی آپ دیکھیں گی, اور خود اپنے دینی طالبہ ہونے کے لحاظ سے آپ دیکھیں گی کتنی زیادہ آپ کے اندر آپ کو چیزیں, مطالب بہت جلدی یاد ہونے لگیں گے, آپ کو چیزیں حفظ ہونے لگیں گی, آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی, آپ کو مشکل چیزیں بہت آسان ہو جائیں گی آپ کے لیے, دماغ کی گرہیں کھلنے لگیں گی, ایک دفعہ میں چیز سمجھ آ جائے گی جو اس سے پہلے آپ کو 10 دفعہ پڑھنے کے بعد بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی. تو اس میں حافظے کا قوی ہونا یہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے, اور والدین کو الگ سے اس کے اوپر ایک کوشش کرنی چاہیے. علماء فرماتے ہیں کہ روحانی تنہائی سے اس کو نجات ملتی. دیکھیے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان مجمع عام میں رہتا ہے لیکن اندر لحاظ سے وہ تنہا رہتا ہے, اسے عجیب سی وحشت محسوس ہوتی ہے, عبادات میں اس کا دل نہیں لگتا ہے, نمازوں سے, ذکر الہی سے, درس و تدریس سے, اس سے وہ وحشت محسوس کرتا ہے. کبھی بھی آپ لوگوں کو دیکھیں کہ پوری زندگیاں گزر جاتی ہیں, کبھی باقاعدہ کسی جگہ بیٹھ کے انہوں نے کوئی درس کو حاصل نہیں کیا ہے, کوئی مسائل فقہ کو حاصل نہیں کیا ہے, اس وجہ سے کہ جب کبھی ہوتا ہے تو ان سے ان کو کراہیت سی محسوس ہوتی ہے. ہاں آپ ورائٹی پروگرامز میں اور شام غزل میں اور شام موسیقی میں اور دیگر جو اور چیزیں اس کے اندر کتنا دل لگتا ہے. تو یہ جو ایک خاص قسم کی روحانی تنہائی کا انسان شکار ہوتا ہے, یہ قرآن کو حفظ کرنے سے یہ روحانی تنہائی دور ہونے لگتی ہے. قرآن گویا اس کا ایک ساتھی, انیس اور جلیس بن جاتا ہے جو اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے تھے
فرماتے تھے کہ اگر مشرق و مغرب کے درمیان تمام مخلوقات مر جائیں اور قرآن میرے پاس ہو تو مجھے کوئی وحشت نہیں ہوگی. یعنی یہ وہی روحانی تنہائی کو یہ بالکل ختم کر دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد انسان کو بالکل پرواہ نہیں ہوتی، انسان بالکل سیٹسفائیڈ ہو جاتا ہے کہ وہ کلام الہی اس کے اندر موجود ہے. تو قرآن کا ایک ایسا رشتہ، اور چوتھے امام کے متعلق یہ جو آپ نے ابھی سنا کہ دیکھا تحریر میں بھی جو حدیث لکھی ہوئی کہ جس وقت امام تلاوت کر فرماتے تھے تو اتنی خوش الہانی کے ساتھ پڑھتے تھے کہ راہ چلتے ہوئے بھی لوگ آپ کی طرف کھینچے چلے آتے تھے اور اتنے متاثر ہوتے تھے کہ آپ کی آواز سن کر بے ہوش ہو جاتے تھے. تو یہ چوتھے امام کی خصوصیت تھی. جب بھی آپ نے چھٹے امام کی ابھی جو حدیث سنی کہ پروردگارہ محبوب بنا دے کہ میں اچھی آواز کے ساتھ اچھے طریقے سے قرآن کی تلاوت کروں اور آیات کا حفظ بھی کروں. تو بہرحال اس سے روحانی جو تنہائی ہے یہ انسان کی دور ہو جاتی ہے. اور چھٹے امام نے یہ جملے بھی ارشاد فرمائے ہیں کہ جو شخص قرآن کی تلاوت کرے اس حال میں کہ وہ جوان اور با ایمان ہو، قرآن اس کے گوشت اور خون کے ساتھ مل جائے گا. اب یہ کوئی روحانی تنہائی محسوس نہیں کرے گا، ہر وقت قرآن اس کے ساتھ رہے گا. تو یہ ایک بڑی زبردست اس کی خصوصیت ہے. اس کے اندر خود بخود یہ صلاحیت گناہوں کی طرف جانے کی ماند پڑتی چلی جائے گی. اس کا جائے گا کہ وہ گناہ کی طرف جائے. اسے دین سے بے پرواہ افراد اور فساق و فجار دوستوں کی طرف جانے کی نوبت نہیں آئے گی، کیونکہ اس کا دل ہی نہیں چاہے گا ان کے ساتھ بیٹھنے کو. تو خود بخود یہ تلاوت، اگر کوئی شخص، لوگ آج کل والدین اپنی اولاد کے بچوں کے سلسلے میں بڑے پریشان ہوتے ہیں، دعائیں پوچھ رہے ہوتے ہیں، نمازیں پوچھ رہے ہوتے ہیں کس طرح سے اس کو راہ راست پر لائیں، تو ایک اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو یاد کروائیں قرآن، اس کو سورہ کا ایک ٹاسک دیں، چاہے اس کو اچھے اچھے انعامات آپ کی صورت میں اس کو آپ راغب کریں. اس کو ہم عام طور پر گھروں میں دیکھتے ہیں کہ بلا وجہ بھی اس کو نوازشات ان کے اوپر ہو رہی ہوتی ہیں، جبکہ کسی نوازش جو ہے وہ کسی اچیومنٹ کے اوپر اس کو جو ہے ہونی چاہیے، دینی اچیومنٹ اس کے سامنے ٹارگٹس کے طور پر سامنے رکھیں. تم نے اگر 5 سورہ یاد کر لیے تو تمہیں یہ انعام ملے گا. اسی طریقے سے بتدریج اس کو بڑھائیں، دیکھیں کہ بچہ کس طریقے سے پھر آپ کو رسپانس دیتا ہے. تو جوان ہیں وہ روزانہ تلاوت قرآن اس انداز سے رکھیں اور حفظ کریں. تو یہ قرآن جب اندر پہنچے گا ذہن و روح کے اندر تو ایک عجیب اس کو تمام برائیوں سے محفوظ رکھے گا. امام خمینی علیہ الرحمہ، ان کا ایک طریقہ کار یہ تھا کہ وہ بھی اسی طریقے سے، ان کے متعلق بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ بہت بڑا قرآن کا پورشن انہوں نے حفظ کیا ہوا تھا. اور جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا اس کا کہ انسان تنہائی محسوس نہیں کرے گا، تو امام خمینی جب اکثر مقامات پر گرفتار بھی ہوئے ہیں، جیلوں کے اندر بھی رہے ہیں، تو جیل میں جانے کے بعد جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ کو گھر سے اگر کوئی چیز منگوانی ہے تو بتائیں، تو انہوں نے فرمایا تھا شاید 2 یا صرف 3 چیزوں کا تذکرہ کیا تھا. کہا تھا ایک تو قرآن میرے پاس بھجوا دو، ایک صحیفہ کاملہ، اور شاید تیسری چیز مفاتیح الجنان. بس مجھے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں. یعنی اسی طریقے سے انسان ایک قید تنہائی کا شکار ہوتا ہے، اس کو ایک بڑی سخت سزا سمجھا جاتا ہے کہ انسان قید تنہائی کا شکار. اور انہوں نے کہا کہ مجھے اس پہ کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، بس قرآن صحیفہ کاملہ اگر بھجوا دو بس میرے لیے بہت کافی ہے. تو یہ اس قسم کی، اچھا بعض اوقات ہمارے بھی دماغ میں ہوتا ہے کہ بھائی یہ مولوی حضرات ہیں، ان کو تو چلیں قرآن یہ ہر وقت جو ہے اسی کے اندر ہی لگے رہتے ہیں. نہیں، عمومی زندگی کے اندر ان لوگوں کی عام زندگیاں بھی تھی جو لوگوں کی نگاہوں کے سامنے نہیں. مثلا گھر کے اندر کوئی مہمان بھی آتے تھے، جبکہ ظاہر ہے اتنے بڑے انقلاب بھی آ چکا تھا اور سمجھنے کے لحاظ سے حکومت بھی آپ کی نگرانی کے اندر قائم تھی، میٹنگ وغیرہ کوئی ہو رہی ہوتی تھی تو اندر خود جاتے تھے اور خود چائے بنا کر جو ہے وہ لے کر آتے تھے امام خمینی. یہ نہیں کہ کوئی لوگ ملازم رکھے ہوئے چلو چائے لے کر آؤ، یا زوجہ ان کی چائے بنا کے دیتی تھی. بلکہ ملتا ہے یہ بھی کہ بعض اوقات جب ان کی جو زوجہ تھی خانم خدیجہ ثقفی، ان کی کوئی سہیلی آ جاتی تھی اور وہ باتوں میں مشغول ہوتی تھی، امام خمینی ان کے لیے چائے بنا کر بھجوایا کرتے تھے. تو دیکھیں یہ کیریکٹر ہوتا ہے، یہی اسلام کی تعلیمات ہیں اس لحاظ سے. تو یہ قرآن کے سلسلے میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جیسے ہی جب بھی موقع ملتا تھا، پریس کانفرنس ہونے والی ہے، ٹائم ملا 5 منٹ کا، قرآن نکال کے پڑھنا شروع کر دیا ذرا. تو یہ کبھی بھی اس وقت کو اس لحاظ سے ضائع نہیں فرماتے تھے. بیرون ممالک، فرانس اور کہاں جلا وطن رہے، وہاں پہ بھی اسی طرح کی صورتحال ہوتی تھی. اچھا، ایک اور بھی چیز یہ کرنی چاہیے کہ حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ قرآن پر عمل بھی شروع کرنا چاہیے. قرآن پر عمل،
یعنی ایک آیت پڑھیں، اس کا آپ مفہوم دیکھیں گے کیا ہے، اس میں عمل کی کون سی بات ہے، اس پر عمل کرنا شروع کریں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صل علی محمد وآل محمد، ان کے جو اصحاب باصفا تھے، جس زمانے میں قرآن نازل بھی ہو رہا تھا اور وہ پیغمبر اکرم کے پاس آتے تھے تو 10 آیتوں کو صرف بطور سبق لے کے جاتے تھے، کہا صرف ہمیں 10 آیتوں کی تعلیم دے دیں، ہم ان 10 آیتوں کو حفظ کریں گے اور ان 10 آیتوں کے اوپر عمل کریں گے، جب ہم یہ کر لیں گے اس کے بعد ہم اگلی 10 آیتیں لینے کے لیے آئیں گے۔ یعنی ایسا نہیں کہ جس طریقے سے ہم ہوتے ہیں بس ایسی روا روی کے اندر پڑھتے چلے گئے، نہ اس پہ کوئی عمل کرنے کا کوئی ارادہ ہوتا ہے، نہ اس پہ کوئی توجہ دینے کا ارادہ ہوتا ہے۔ یعنی وہ کہتے تھے کہ جب تک ہم اگلی 10 آیتیں لینے نہیں آئیں گے اس وقت تک، جب تک کہ ان آیات کو حفظ نہیں کر لیں گے اور جب تک ان آیات کے اوپر عمل نہیں کر لیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ جو قرآن کا حافظ ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے وہ خدا کے کریم و نیک سفیروں یعنی فرشتوں کے ہمراہ ہوگا، رسول کافی کی روایت۔ تو قرآن کے حفظ کے ساتھ ساتھ آپ روزانہ، کیونکہ ایک ہی آیت تو آپ کو یاد کرنی ہے، روزانہ آپ دیکھیں گے وہ آیت کیا ہے، ذرا اس کے متعلق اس کا ترجمہ دیکھ لیں، اس میں عمل کے لحاظ سے کون سی بات ہے یہ آپ دیکھ لیں، پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ جب آپ ایک ہی آیت ہوگی تو آپ کے لیے آسان ہوگا اس کے اوپر عمل کرنا بھی۔ اچھا، دماغوں میں کیا آتا ہے، بہت سے لوگوں نے یہ بات کہی بھی ہے جس کو ہمارے علماء نے اس میں ایک تھوڑی سی اس میں اعتراض کیا ہے اس بات پہ کہ بھائی اس زمانے میں حفظ کی جو ضرورت تھی وہ یوں تھی کہ قرآن جو ہے ورنہ ضائع ہو جاتا اس وجہ سے، اور اس زمانے میں چھاپے خانے تھے نہیں۔ ایک مصلحت ضروری ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ ترغیب اس بات کی دلائی گئی کہ انسان حافظ قرآن ہو، لیکن اب جب کہ کروڑوں اربوں کی تعداد کے اندر قرآن چھپ چکا ہے، قرآن محفوظ ہو چکا ہے، اب اس کے ایک حرف کے اندر بھی تحریف ممکن نہیں ہے، تو کیا اب حفظ قرآن کی ضرورت نہیں رہی؟ جواب ہے کہ یہ بات غلط ہے۔ ٹھیک ہے، ابتداً اس کی ضرورت زیادہ تھی کیونکہ اس زمانے میں چھپی ہوئی چیزیں نہیں ہوتی تھیں، چھاپہ خانے نہیں ہوتے تھے، قرآن کو زیادہ سے زیادہ تحریف سے بھی محفوظ رکھنا تھا، جتنے لوگوں کے دماغوں میں قرآن رہے گا تاکہ قرآن جو ہے محو نہ ہونے پائے دنیا سے، وہ ایک ضرورت اس بات کی تھی۔ لیکن آج کل بھی یہ بات اسی قدر اہمیت کی حامل ہے کہ چاہے قرآن پرنٹڈ فارم میں ہمارے پاس موجود ہو اور اب اس کے اندر کسی طرح کے اس کے گم ہونے، غائب ہونے، تحریف ہونے کا خدشہ باقی نہیں رہا، تب بھی قرآن کا حفظ کرنا الگ سے ایک عبادت رہے گا۔ یعنی یہ دماغ میں رہے، کیونکہ بہت سے افراد یہ بات کہتے ہیں کہ اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے رٹے مارنے کی، اب تو قرآن ہر کوئی دیکھ کر پڑھ سکتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جیسے ہم نے اس سے پہلے کہا کہ خود قرآن کا حفظ کرنا الگ سے بھی ایک عبادت ہے۔ دیکھ کر قرآن پڑھنے کی بھی بہت تاکید ہے، چاہے آپ کو حفظ ہی کیوں نہ ہو۔ اسحاق ابن عمار کی جو روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے امام صادق سے عرض کیا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ مولا میں آپ پر قربان ہو جاؤں، میں حافظ قرآن ہوں، آپ فرمائیں کہ میں اسے زبانی پڑھوں زیادہ بہتر ہے یا قرآن کو سامنے رکھ کر تلاوت کروں تو زیادہ بہتر ہے؟ امام نے فرمایا قرآن کی تلاوت کرو اور قرآن کو سامنے رکھ کر اسے دیکھا کرو، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ قرآن کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے؟ تو حافظ قرآن کو بھی کہا کہ تم بھی دیکھ کر اس کو پڑھو، تو دونوں لحاظ سے اس کی اہمیت ہے، یعنی چاہے حفظ ہی کیوں نہ ہو تب بھی اس کو دیکھ کر پڑھنا ہے، اور اگر دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہو تب بھی حفظ کرنے کی تاکید یہ الگ سے آئی ہے۔ اچھا، اس قدر قرآن سے آپ کو مانوس ہونا ہے، اس قدر مانوس ہونا ہے کہ عام زندگی میں آپ جب سہیلیاں بھی آپس میں گفت و شنید کریں، ہنسی مذاق کریں، بات چیت کریں، اس میں بھی قرآنی آیات کے اور قرآنی اسلوب کے اور قرآنی محاوروں کے ان کا طریقہ کار ہونا چاہیے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کا کلام قرآن ہو اور گھر مسجد ہو تو خدا اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ یعنی جس شخص کا کلام قرآن ہو، یعنی جب آپ عام گفتگو بھی آپ کریں تو آپ کیا کریں، یعنی قرآن کی آیات جا بجا اس کے اندر پیش کریں۔ ہم لوگوں کا بھی ایک دوست احباب کا ایک مشغلہ تھا، آج کل تو نہیں آ رہے، ہمارے برادر وسیع امام صاحب کتنی حدیثیں ان کو یاد تھیں، تو اکثر یہ ہوتا تھا کہ آپس میں ہنسی مذاق بھی ہو رہا ہے تو ہم ایک دوسرے پہ کوئی جملہ بھی کچھ کہنا ہے تو ہم حدیث کے طور پر ان کے اوپر ٹونٹ کرتے تھے، پھر وہ جواب میں وہ کوئی حدیث کہہ کے
ہم لوگوں کو سناتے تھے تو ایک اچھا ایک ماحول بنتا تھا. اسی طریقے سے قرآن کی آیات بھی ہیں، لیکن ضروری ہے کہ پھر وہ یاد بھی ہونی چاہیے نا. یہ اسی وجہ سے تو کہا ہے کہ کم سے کم ایک ایک آیت یا منتخب آیات جو ہے آپ یاد کریں تاکہ برمحل اپنی گفتگو کے اندر قرآن کو استعمال کر سکیں. حضرت فضہ سلام اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی کنیز، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. قبرستان باب الصغیر دمشق شام میں جن کی قبر مبارک ہے، تو ان کے متعلق بھی یہ بات ملتی ہے کہ وہ ان کی آخری 20 سال جو انہوں نے سامنے آئے ہمارے، اس میں جو ہے فقط اور فقط قرآن سے گفتگو کرتی تھیں. اچھا، جب ائمہ اطہار کے ساتھ رہتی تھیں حضرت زہرا صاحب، تو کمال ادب یہ ہے کہ اس وقت انسان خاموش رہے. تو اس زمانے کی باتیں حضرت فضہ کی اتنی زیادہ سامنے جو ہے وہ نہیں آئی لوگوں کے، کہ بہرحال جب اتنے بڑے بڑے سورج موجود ہوں تو اس کے سامنے کیا انسان کوئی گفتگو کرے گا. ایتھوپیا سے تعلق رکھتی تھی، جس سے بلال حبشی بھی تعلق رکھتے تھے، یعنی جو حبشہ تھا. اور اس کے بعد حضرت زہرا ہی نے امیر المومنین سے کہہ کے غلام ثعلبہ سے ان کی شادی بھی کروائی تھی. اس سے پہلے بھی ان کے شوہر تھے جو کہ انتقال کر گئے تھے. اور سورہ حل عطا جب نازل ہوا تھا ائمہ کی شان میں، اہل بیت کی شان میں، تو اس کے اندر بھی حضرت فضہ اس میں اس لحاظ سے شامل تھی، کیونکہ انہوں نے بھی روزے رکھے تھے، اور اس کے بعد پھر پورا سورہ نازل ہوا تھا انعام کے طور پر. تو بہرحال حضرت فضہ کے متعلق یہ بات جو ہے وہ ملتی ہے کہ 20 سال مستقل انہوں نے قرآن سے جو ہے گفتگو کی ہے. جب آخری عمر کے آخری دور میں ایک دفعہ سفر حج پر تشریف لے جا رہی تھیں، تو جو کاروان جاتے تھے اس زمانے میں سفر پہ، تو اپنے کاروان سے بچھڑ گئیں. اچھا دیکھیے، اب جو اتنا سسٹم بن چکا ہے دنیا کا، اور اتنے جدید ترین سسٹم وہاں پر لگے ہوئے ہیں، ہر شخص کے پاس موبائل فون ہوتا ہے، اور ہاتھوں میں جو ہے وہ سارے نقشے موجود ہوتے ہیں، ہر جگہ واضح طور پر ہر چیز ہے، اور وہیں پہ اطراف کے اندر ہی موجود ہے. تو وہ وہاں پر لوگ اب بھی گم جاتے ہیں. پچھلے کاروانوں میں، پچھلے سالوں میں ہمارے ساتھی صاحب کی والدہ گم گئی تھی، جو 4 یا 5 دن بعد جا کر ملی ہیں. یعنی وہاں پر، یعنی مینا کے میدان میں وہ کھو گئی تھی جا کر، اور اس کے بعد 3 4 5 دن تک ان کا کچھ پتہ ہی نہیں چل سکا تھا. تو بہرحال اس زمانے میں بھی ہوتا تھا، بہت سارے کاروان آ کر ٹھہرتے تھے، اور اس کے بعد پھر تو حضرت فضہ اپنے کاروان سے ذرا بچھڑ گئیں. تو ابو القاسم قشیری یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مبارک جو زمانے میں شاید تبا تابعی تھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ خاتون ہے جو ذرا ایک لحاظ سے مجھے لگا کہ اپنے کاروان سے بچھڑ گئیں. کہہ رہے میں ان کے پاس گیا. حضرت فضہ کے متعلق جو ہے وہ واقعہ ملتا ہے، اور بحر الانوار میں علامہ مجلسی نے بھی لکھا ہے. اس کے علاوہ اہل سنت کی جو ایک تفسیر ہے اس کے اندر بھی یہ واقعہ جو ہے موجود ہے. کہہ رہے میں ان کے پاس گیا اور جا کے کہا کہ آپ کہاں سے آئی ہیں، کہاں جا رہی ہیں؟ تو حضرت فضہ نے کہا، سورہ زخرف کی ایک آیت پڑھی، فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. یعنی اب میں پوری آیات کا ترجمہ نہیں کروں گا، صرف کہ اس سے پیغام، یعنی وہ اس طرح سے آیات پڑھتی تھی کہ اس کا جواب اسی میں موجود ہوتا تھا. تو اس میں وَقُلْ سَلَامٌ، تو کہہ رہے ہیں عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ تم نے بغیر سلام کیے ہی مجھ سے گفتگو شروع کر دی. بھائی روایتوں کے اندر بھی تو یہ بات آئی ہے نا کہ اگر کوئی شخص تم کو سلام کیے بغیر بات شروع کرے تو اس کا جواب مت دو. تو بہرحال انہوں نے ایک لحاظ سے امر بالمعروف کیا اور قرآن کی یہ آیت پڑھی سورہ زخرف کی. انہوں نے پھر کہا کہ کیا آپ اپنے قافلے سے بھٹک گئی ہیں؟ تو حضرت فضہ نے ایک آیت پڑھی سورہ زمر کی، وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، جس کو اللہ ہدایت دے اسے کون بھٹکا سکتا ہے. اب آپ نے دیکھا کہ بالکل کہنے لگے میں سمجھ گیا جو وہ کہنا چاہ رہی تھی. اچھا اتنا اور بتا دیا جائے بیچ میں کہ بعض جگہوں کے اوپر یہ ہے کہ یہ حضرت فضہ سے متعلق ہے واقعہ، کچھ جگہوں پہ ہے کہ نہیں یہ ان کی
بیٹی سے متعلق ہے، کچھ جگہوں پہ یہ آیا ہے کہ یہ ان کی نواسی سے متعلق ہے، کسی نے یہ بھی لکھا کہ ان کی پوتی سے متعلق ہے. لیکن بہرحال یہ کہ علامہ مجلسی اور اہل سنت کی جو کچھ تفاسیر ہیں اس کے اندر بھی یہ واقعہ حضرت فضہ سے جو ہے وہ منسوب ہے. کوئی بھی ہو لیکن ان سے ہی لنکڈ یہ واقعہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ بہرحال جسے اللہ ہدایت دے اسے کون بھٹکا سکتا ہے. تو کہنے میں تو حیران رہ گیا کہ خاتون ہے اس طریقے سے قرآن کی آیتوں کا جواب دے رہی ہیں. تو ان سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ میں حیران ہو رہا ہوں کہ آپ جن ہیں یا انسان. تو حضرت فضہ نے سورہ اعراف کی آیت پڑھی، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، جس کے اندر بنی آدم کا لفظ آ رہا تھا. کہنے لگا اچھا میں سمجھ گیا کہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ میں انسانوں میں سے ہوں. اب عام جواب نہیں دے رہی، ہر آیت قرآنی سے وہ جوابات دے رہی ہیں. پھر کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ میں نے ان سے یہ بات پوچھی کہ آپ کس جگہ سے آ رہی ہیں. تو انہوں نے سورہ فصلت کی آیت پڑھی اور جس کے اندر آخر میں آتا ہے اولئک ینادون من مکان بعید. مکان بعید یعنی بہت دور سے میں آ رہی ہوں. کہنے لگے میں سمجھ گیا کسی دور علاقے، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا دور سے بھی آ رہی ہیں تو کوئی علاقے کا نام تو ہوگا، کوئی شہر کا نام تو ہوگا. تو انہوں نے پھر سورہ احزاب کی آیت پڑھی وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ، جس کے اندر یثرب کا لفظ آ رہا ہے. یثرب مدینے کا وہ پرانا نام ہے کہ جو کہ اس زمانے میں زمانے جاہلیت کے اندر یہ نام تھا. پیغمبر اکرم جو برے نام ہوتے تھے ان کو اجڑی ہوئی بیابان بستی کو یثرب کہا جاتا تھا عربی زبان میں. پیغمبر کو یہ نام پسند نہیں تھا، انہوں نے مدینہ نام رکھا، بلکہ روایتوں میں اس نام کو لینے کی ممانعت آئی ہے. قرآن نے بھی جو یہ نقل کیا ہے منافقوں کا قول نقل کیا ہے، خود نہیں کہا ہے کہ مدینے کا یہ والا نام ہے، بلکہ وہ منافقوں کا قول یہ نقل کیا ہے کہ یا اہل یثرب لا مقام لکم. تو بلکہ یہ کہا ہے کہ اگر کوئی شخص مدینے کو یثرب کہے گا تو وہ گناہ گار ہو جائے گا. تو بہرحال لیکن ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہرحال وہ لوگ عام طور پر ان روایتوں سے واقف نہیں ہیں. ہمارے ہاں خود کراچی میں ایک امام بارگاہ کا نام بھی یثرب ہے، لیکن پیغمبر اس نام کو پسند نہیں کرتے تھے بلکہ اس نام کو انہوں نے تبدیل کرایا. بلکہ بہت سی نعتوں کے اندر شعراء نے بھی یہ والا کلام لکھا ہے، یثرب کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی وغیرہ جو آپ ہیں. لیکن لوگ یہی کہتے ہیں کہ عام طور پر شعراء وغیرہ اتنا حدیث وغیرہ سے ان کا نہیں ہوتا واسطہ، ممکن ہے ان کی نگاہ سے، بلکہ اور بھی امیر بینائی اور بہت سارے اور شعراء ہیں جنہوں نے یثرب کا لفظ جو استعمال کیا، لیکن پیغمبر نے ان کو منع کیا تھا. یا وہ جیسے کہ آپ سنتی ہیں کہ مدینے جب قافلہ واپس لوٹا تھا تو اس وقت مسجد نبوی کے پاس روتے ہوئے جو بشیر تھا اس نے جا کر یہی اشعار پڑھے تھے کہ اہل یثرب لا مقام لکم بہا، جس کے اندر یہ چیز تھی کہ اے یثرب کے رہنے والوں یعنی مدینے کے رہنے والوں، اب یہ شہر تمہارے رہنے کے قابل نہیں ہے. حسین مارے گئے ہیں، میرے آنسو جاری ہیں اور ان کی لاش کربلا میں خاک و خون میں غلتا ہے اور ان کا سر نیزوں پر پھرایا گیا ہے. یہ اشعار بھی پڑھے تھے. اس کے اندر بھی یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا، وہ قرآن کی اس آیت کو انہوں نے اس میں پیش کیا تھا. خیر، تو انہوں نے کہا کہ میں یہ والی آیت پڑھی جس سے جو زمانے میں معروف تھی کہ مدینے کا جو پرانا نام ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ وہ مدینے سے تشریف لائی ہیں. پھر اس کے بعد کہا کہ اچھا یہ آپ جا کہاں نہیں تھی، ظاہر قافلہ اب یہ پتہ نہیں کہاں جا رہی ہیں. تو انہوں نے پھر سورہ آل عمران کی آیت پڑھی جس کے اندر یہ آیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یعنی اس سے پتہ چلا کہ وہ حج کے لیے جا رہی تھی. انہوں نے وہی قرآن کی آیت جو حج کے متعلق آئی ہے وہ پڑھی. پھر اس کے بعد کہا کہ آپ اپنے عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ آپ کتنے دن سے اپنے کاروان سے بچھڑی ہوئی. تو انہوں نے سورہ قاف کی آیت پڑھی وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ. 6 دن کا تذکرہ قرآن کے اندر آیا کہ ہم نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں جو ہے وہ بنایا ہے. تو 6 ایام یعنی ان کا کہنے انہوں نے وہی آیت پڑھی جس کے اندر 6 دنوں کا تذکرہ ہے جب 6 دنوں سے اپنے کاروان سے بچھڑی ہوئی تھی. پھر کہا کہ اچھا آپ بھوکی بھی ہوں گی، آپ کو بھوک تو نہیں لگی، میں آپ کو کچھ کھانا لا کے دوں. تو انہوں نے سورہ انبیاء کی آیت پڑھی وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، کوئی ہم نے ایسا جسم پیدا نہیں کیا جو کھاتا پیتا نہ ہو. یعنی مقصد ہے وہ بھوکی تھی. تو انہوں نے بتا دیا کہ اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے کہ کوئی جسم ایسا نہیں ہے جو اس کو ہم نے اس سے بے نیاز پیدا کیا ہو. پھر اس کے بعد کہا کہ اچھا ذرا جلدی جلدی چلیں، ہمیں کاروان کے ساتھ جا کر ملنا ہے، ڈھونڈنا ہے آپ کے. تو انہوں نے پھر سورہ بقرہ کی آیت پڑھی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کسی شخص پر بھی اللہ نے اس کی استطاعت سے بڑھ کر وہ نہیں ڈالی، میں زیادہ تیز نہیں چل سکتی، یہ کہنا مقصد تھا. اچھا انہوں نے کہا چلے ٹھیک ہے،
آپ ایسا کریں میرے ساتھ اونٹ پر سوار ہو جائیں, ہم دونوں ساتھ بیٹھ کر چلتے ہیں. انہوں نے سورہ انبیاء کی آیت پڑھی, لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, اگر زمین میں دو خدا ہوتے تو فساد برپا ہو جاتا. یعنی اگر ہم دونوں نامحرم ساتھ بیٹھیں گے تو ایک فساد کا باعث ہے اونٹ پر. عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ میں نیچے اتر آیا, ان کو اکیلا بیٹھنے دیا. اس کے بعد پھر انہوں نے ان خاتون نے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین کی سورہ زخرف کی آیت پڑھی, جو سواری کے سوار ہوتے وقت جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے. اس طریقے سے پھر انہوں نے کہا کہ اچھا آپ کے کوئی جان پہچان والے, کوئی رشتہ دار وغیرہ بھی ہیں آپ کے اس کاروان کے اندر؟ تو انہوں نے قرآن کی 4 آیتیں پڑھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ صاد کی یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض, داؤد کا لفظ اس میں آیا. سورہ آل عمران وما محمد الا رسول, محمد کا لفظ آیا. سورہ مریم میں یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ, یحییٰ کا لفظ آیا. اور سورہ نمل کی یا موسیٰ انہ وانا اللہ العزیز الحکیم, یہ آیا. تو کہنے کہ میں سمجھ گیا کہ ان کے کچھ رشتہ دار ہیں جن کا نام موسیٰ, یحییٰ, محمد اور داؤد ہے. یہ 4 انہوں نے نام لیے. اور اس کے بعد پھر جا کے جب وہ کاروانوں کے پاس پہنچے تو انہوں نے آواز لگائی عبداللہ بن مبارک نے کہ یہاں پر ان 4 ناموں کے حامل افراد ہیں. 4 لوگ وہاں سے نکل کر آئے. تو انہوں نے جا کر ان خاتون سے پوچھا عبداللہ بن مبارک نے کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ آپ ہی کے بیٹے ہیں؟ تو انہوں نے سورہ کہف کی آیت پڑھی, المال والبنون زینت الحیات الدنیا, جو مال ہے اور وہ جو بیٹے ہیں یا اولاد وہ دنیا کی جو زینت ہیں. یعنی یہ اشارہ ظاہر کیا اس کے اندر قرآن آیت پڑھ کے کہ جی ہاں یہ میرے بیٹے ہیں. پھر اس کے بعد انہوں اپنے بیٹوں کی طرف متوجہ ہوئیں اور سورہ قصص کی آیت پڑھی, قالت احدہما یا ابت استاجرہ, یعنی حضرت شعیب کی بیٹیوں نے حضرت موسیٰ کی جب سفارش کی تھی کہ بابا جان اس شخص کو اپنا پیسے دے کر, اجرت دے کر ملازم رکھ لیجیے حضرت موسیٰ کے لیے, تو وہ والی آیت انہوں نے پڑھی. یعنی اپنے بیٹوں سے کہا کہ اس شخص نے میری بہت خدمت کی ہے, کھانا وانا دیا ہے, سواری کا میرے لیے انتظام کیا, اس کو کچھ نہ کچھ اجرت دے دو. تو سورہ قصص کی آیت پڑھی جس میں استاجرہ کا لفظ آیا ہے. تو ان کے بیٹوں نے کچھ پیسے وغیرہ عبداللہ ابن مبارک کو دیے, لیکن حضرت فضہ کو لگا کہ یہ پیسے کچھ کم ہیں. تو انہوں نے پھر قرآن کی ایک آیت پڑھی سورہ بقرہ کی, جس کے اندر آخر میں آتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ جس کو چاہتا ہے اضافہ کر کے دیتا ہے. تو ان کے بیٹوں نے ان کو پیسے ڈبل کر کے دیے. تو اس کے بعد عبداللہ بن مبارک ان کے بیٹوں کے پاس گئے, کہا کہ یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ ہماری والدہ گرامی فضہ ہیں, کنیز حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اور 20 سال ہو گئے ہیں سوائے قرآنی آیات کے کوئی اور کلام ہی نہیں کرتی. تو آپ نے دیکھا کہ یہ اسی وقت ہے کہ جس کا اوڑھنا بچھونا قرآن ہو, جس کو بات بات کے اندر قرآن کی آیات یاد ہوں, یہ اسی وقت ممکن ہے جب انسان کو وہ چیزیں حفظ ہوں. روزانہ کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ میں آج بہت ساری چیزیں آپ کی خدمت میں اس ضمن میں حفظ کے سلسلے میں اور بیان کر سکتا تھا. قرآن کے سلسلے میں کتنے ماشاءاللہ سے ہمارے ہاں قرآن فاؤنڈیشن بھی ہے, ادارے قائم اور ہونے چاہیے. ایک آدھ کے اوپر ہی خالی وہ نہیں کہ سارا جو لوڈ ہو جائے, اپنی ایک تنظیمیں جو ہے قائم کرنی چاہیے. کتنے حفاظ بچے ماشاءاللہ سے ہمارے یہاں پر جن نے بڑے بڑے کارنامے ٹی وی وغیرہ کے اوپر بھی دکھائے ہیں حفظ کے سلسلے میں. تو عمومی زندگی کے اندر بھی رائج ہونی چاہیے چیزیں. تو یہ والا واقعہ بہرحال یہ بہار الانوار کے اندر بھی ہے, اور در منصور کے اندر علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی یہ واقعہ جو ہے لکھا ہے. اچھا اسی طریقے سے ہم علماء کی سیرت میں بھی دیکھتے ہیں. اچھا ضروری نہیں کہ صرف الفاظ میں ہی ہو, جب کبھی آپ کوئی آرٹیکل لکھتے ہیں, کوئی مضمون لکھتے ہیں, تو اس کے اندر بھی یہ چیز آتی ہے. مثلا اگر آپ نے کوئی مضمون اختتام کیا تو ہم نے کتنے علماء کو دیکھا کہ آخر میں قرآن کی آیت لکھتے ہیں وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا, اللہ کا کلام صدق, سچائی اور عدل کے ساتھ تمام ہوا. یعنی ابھی کیا ہے کہ انہوں نے قرآن کی ایک آیت کو اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے کہ یہاں پر ہمارا مضمون اینڈ ہو رہا ہے, تو اس مضمون کی اینڈنگ پہ یہ والی آیت لکھ دی. یہ الفاظ کے اندر بھی ہونے چاہیے اور تحریر میں بھی ہونا چاہیے. تلک اشارۃ کاملہ, اور 10 دن مکمل ہو گئے. مثلا بہت سے علماء ہوتے ہیں جو کسی بھی چیز کے سلسلے میں 10 دلائل انہوں نے لکھے, آخر میں قرآن کی آیت لکھ دیتے ہیں اور تلک اشارۃ کاملہ. تو یعنی قرآن کی یہ 10 چیزیں مکمل ہو گئی. یا آج کل تو یہ آیت بہت ہی ریلیونٹ ہو گئی, کیونکہ سعودی حکومت نے جو حاجی جا رہے ہیں, پہلے یہ ہوتا تھا کہ خود جا کر
ذبح وغیرہ کر لیتے تھے اور خود جا کر ان کے اپنے پاس اتھارٹی ہوتی تھی. اب انہوں نے کیا ہے کہ خود بخود ہی وہ قربانی کے پیسے بھی پہلے سے ہی کاٹ لیے ہیں، جس کے اندر بہت سی شرعی قباحتیں ہیں کہ ظاہر ہے جو مینا میں کنکر مارے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد پھر جو ہے وہ قربانی ہونی چاہیے، تو وہ تو جب آپ کے پیسے کٹ گئے وہ کسی وقت بھی جا کر اگر وہ ذبح ہو جائے گا تو وہ کافی نہیں سمجھا جائے گا. بہت سے لوگ تو ایسے ہیں کہ جو ان کو کافی تاخیر ہو جاتی ہے کنکر مارنے میں. تو پھر یہ کہ انہوں نے پیسے کاٹ لیے. اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ آنے لگا کہ 70-80 ہزار روپے کا مثلا جانور جو ہے وہ ہو گیا ہے، تو ویسے تو اب ذرا ویل آف قسم کے لوگ جاتے ہیں، اگر انہوں نے کاٹ بھی لیے تو کوئی بات نہیں، اپنا قربانی صحیح کرنے کے لیے الگ سے اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو آپ الگ سے قربانی لے لیں. سمجھیں کہ لحاظ سے پیسے آپ کے اس کے اندر چلے گئے ہیں، ضائع ہو گئے، ان پر اعتماد تو نہیں کر سکتے کس ٹائم کے اوپر وہ ذبح کریں گے. تو پھر قرآن کا بھی حکم ہے اور فقہی احکام کے اندر بھی آتا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس پیسے نہیں ہیں، جانور نہیں ہیں، تو پھر کیا کرے وہ؟ پھر وہ 10 روزے رکھے، جس میں 3 روزے تو وہیں پر ہی رکھے جاتے ہیں اپنے مکے کے قیام کے دوران، اور 7 روزے اپنے وطن آ کر رکھے جاتے ہیں. اس طرح ملا کر ٹوٹل 10 ہو جاتے ہیں. تل کا عشرۃ کاملہ، اس متعلق قرآن کی آیت. تو بہرحال یہ تو فقہی حکم کے طور پر تھا، لیکن اب کیا ہے کہ عام طور پر 10 دلائل کہیں ذکر کر دیے کسی نے تو اس کے بعد تل کا عشرۃ کاملہ نیچے لکھ دیا اس کے. مثلا بچے ہیں گھر کے اندر نظر آ رہے ہیں کہ بھئی بہت زیادہ کھانا لیا، کھانا ضائع ہو رہا ہے، ان کو آپ کو کوئی وہ دینی ہے نصیحت، آپ کہیں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو. اب آپ نے کیا ہے بچوں کو اس بات کا احساس دلایا کہ یہ اسراف میں شمار ہوتا ہے، قرآن کی آیت پڑھی. اس طرح سے ہوتا ہے. مثلا کوئی آ رہا ہے آپ کے پاس بچہ، سمجھ میں نہیں آ رہا، ایگزام ہو رہے ہیں، بہت ڈر لگ رہا ہے ہمیں، کیا کریں؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز سے مدد لو اور صبر سے مدد لو. صبر سے مراد جو ہے وہ روزے کو شمار کیا گیا ہے. تو بہرحال اس طریقے سے آپ قرآنی آیات ان کو جو ہے پڑھ کے سنائیں. کوئی بہت پریشان ہو کے آپ کے پاس آ رہا ہے، میرا ایڈمیشن نہیں ہوا فلاں جگہ پہ، آپ اس کو کہیں قرآن کی آیت ہے وَعَسَىٰ أَن تُكْرِهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کوئی سی چیزیں تم سمجھتے ہو تمہارے لیے نقصان دیں جبکہ اس کے اندر خیر پوشیدہ ہوتی ہے. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، تم سمجھتے ہو کہ کسی چیز جو تمہارے لیے بہت اچھی ہو سکتا ہے تمہارے لیے اس کے اندر شر موجود ہو. اب یہ کیا ہے، بہت سی آیات ہیں جو آپ عمومی زندگی میں انسان استعمال کر سکتا ہے. اچھا صرف قرآن کی حد تک حفظ کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرو، اگر اسے حفظ نہ کر پاؤ تو لکھ لو. یعنی پہلی پرائیورٹی یہ ہے کہ آپ کو اس کو حفظ کرنا چاہیے. یہاں میں اکثر جملہ استعمال کرتا ہوں ہمیشہ کہ کتابوں کے قبرستان، لائبریریوں کے قبرستان کے اندر جو ہیں وہ چیزیں جو ہے دفن ہو گئی. یہ اصلاً آپ کے حافظے کے اندر ہونی چاہیے تھی، اور اس سے تاکہ آپ کو یاد رہے، کبھی بھی نکال کے دیکھ سکیں تو پھر لکھ لو اور اپنے گھروں میں محفوظ رکھو. لیکن علم حاصل کرو، اگر حفظ نہ کر پاؤ تو لکھ لو. یعنی پہلی پرائیورٹی ہے کہ آپ کو اس کو ذہن نشین کر لینا چاہیے. میں اپنا بہت تجربات آپ لوگوں کو آج کل بتانے لگا ہوں. یعنی جس زمانے میں ہم انٹر وغیرہ کے بعد قبلہ مولانا صادق حسن صاحب کے دروس کے اندر جاتے تھے اور ان کے فقہ کے بڑے اچھے دروس ہوتے تھے، تو یہاں سے کھارادر میں ہوتے تھے، وہ صبح جو ہے وہ وہاں پر جاتے تھے. چھٹی کا دن ہوتا تھا، وہ اس زمانے میں شاید اتوار کو چھٹی ہوتی تھی. تو وہاں سے جب واپس آ رہے ہوتے تھے تو یہ تقریباً 1.5-2 گھنٹے کے اندر بس وہاں پر لے جاتی تھی، 1.5-2 گھنٹے میں واپس لاتی تھی. تو وہاں پہ سے وہاں ان کے درس میں ہی ہم جو چیزیں پوائنٹس لکھتے تھے تو پورے سفر میں دوران وہ 1.5-2 گھنٹے کا جو سفر ہوتا تھا بس کا، اس کے اندر اس کو دہراتے ہوئے آتا تھا. دہرانے کے بعد شام کو ہی ہمارے مسجد خیر العمل، یہ جو آپ کے بالکل قریب ہی ہے، یہاں پر نمازی سب بعد میں جمع ہوتے تھے، پھر آپس میں بیٹھتے تھے. جو اس دوران اس درس سے پورا حاصل کیا ہوتا تھا وہ ان کو جا کر وہ سنا دیا جاتا تھا. گروپ ڈسکشن ٹائپ کا ایک اچھا سا ہو جاتا تھا. تو یعنی کیا ہے کہ اسے پہلی پرائیورٹی ہے کہ انسان کو فوری طور پر اس کو حفظ کر لے، یاد کر لے، اس کو تھوڑا سا دہرا لے. اور لوگوں کو بتانے سے تو اور زیادہ چیز یاد ہو جاتی ہے، بنسبت کہ آپ اسے خالی اپنے دماغ کی حد تک رکھیں. جتنا آپ پڑھاتے جاتے ہیں اتنی ہی زیادہ وہ چیز یاد ہوتی چلی جاتی. تو بہرحال اس میں یہ ہے کہ خالی صرف آپ کو قرآنی حفظ نہیں کرنا، بلکہ آپ کو دینی احکام بھی حفظ کرنے،
اور دعائیں آپ جو سنتی ہیں اس زمانے میں جو حافظہ تھا ائمہ کے اصحاب کا کس قدر قوی ہوتا تھا. یہ تو نہیں کہ امام ان کو باقاعدہ کوئی چیز لکھی ہوئی دیتے تھے جسے وہ مہینوں سالوں بیٹھ کے رٹتے تھے، اور اس کے بعد امام نے مثلا صرف ایک دفعہ دعائے کمیل پڑھی ہوگی، ایک دفعہ سننے کے بعد ہی کمیل ابن زیاد نخعی انہوں نے پوری دعا کو حفظ کر دیا، اور دعائے کمیل کے طور پر جو آپ آج کل پڑھتی ہیں جس کے چند جملے بھی ہمیں یاد کرنے مشکل ہوتے ہیں، وہ ایک دفعہ سن کر اسی ترتیب کے ساتھ کمیل نے جو ہے نقل کر دی دعائے کمیل میں. اور کیا ہے اسی طریقے سے دعائے ابو حمزہ سمالی 1.5 پونے 2 یا شاید 2.25 پارے کے برابر وہ دعا ہے. چوتھے امام نے جس وقت وہ دعا پڑھی ہوگی تو ابو حمزہ سمالی نے وہ پوری دعا کو سنا اور اس کے بعد پھر اس کو آپ تک پہنچایا. یعنی یہ کیا ہے کہ ان کا حافظہ اس قدر قوی ہوتا تھا، چیزوں کو یاد رکھتے تھے. یہ نہیں کہ اس کو لے کے کسی جگہ لکھا ہوا انہوں نے کہیں دیکھا ہے اور اس کے بعد مہینوں کی پریکٹس کے بعد انہوں نے یاد کیا اور ہم تک پہنچایا، نہیں، اتنا ان کا حافظہ ہوتا تھا. مناجات 15 جو رمضان کی 15 مناجاتیں ہیں مفاتیح الجنان کے اندر، یہ راویوں نے ایک ایک دفعہ ائمہ سے سن کر نقل کی ہیں. کتنی بڑی بڑی دعائیں موجود ہیں اس طرح سے. مناجات شعبانیہ ہے، کتنی بڑی بڑی مناجاتیں اور دعائیں ہیں، یہ ائمہ کے اصحاب ایک ایک دفعہ صرف سنتے تھے اور پوری پوری آ کر نقل کرتے تھے. جیسے کہا جاتا ہے آیت اللہ، میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، آیت اللہ اسحاق فیاض اب تو کافی بزرگ ہو گئے ہیں، درس خارج بھی آج کل غالباً ان کا نہیں ہو رہا ہے، اور ابھی تھوڑے دن پہلے ہی آنکھوں کا بھی آپریشن ہوا تھا، اب اس کے بعد ایک اور آپریشن ہوا تھا. تو بہرحال لیکن یہ کہ اس قدر حافظہ قوی تھا کہ یہ آیت اللہ خوئی کا جو درس خارج ہوتا تھا اپنے استاد کے درس خارج کے اندر جاتے تھے. اس سے پہلے بھی میں نے ان کا واقعہ جو یہاں پر پڑھا تھا، آیت اللہ خوئی کا جو درس خارج ہوتا تھا اس میں کتنے بڑے علماء اور فقہا شریک ہوتے تھے. آقا خوئی نے یہ بات بطور تحدیث نعمت کے نقل کی کہ جس قدر زیادہ تعداد میں فقی شاگرد ان کے رہے ہیں کسی کے بھی تاریخ کے اندر نہیں رہے. معجم الرجال حدیث کے نام سے جو انہوں نے کتاب لکھی ہے اس میں جب اپنا ذکر کیا ہے اپنے حالات کا تو وہاں پر بھی یہ بات لکھی ہے. تو کتنے بڑے بڑے علماء موجود ہوتے تھے. یعنی یہ صرف ان کے آقا خوئی کی ابھی جو آپ نے ان کے کلاس دیکھی ہے اس میں آیت اللہ بہشتی بیٹھے ہوتے تھے، آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ اسحاق فیاض، مرزا علی فلسفی، آیت اللہ جواد تبریزی، آیت اللہ رضا خلخالی، آیت اللہ آصف محسنی، آیت اللہ حسین مکی، آیت اللہ تقی حسین طباطبائی قمی، آیت اللہ وحید خراسانی، علاء الدین بحر العلوم، آیت اللہ مرزا علی غروی، آیت اللہ سید محمد روحانی، آیت اللہ صادق روحانی، آیت اللہ مرزا یوسف ایروانی، آیت اللہ محمد محی الدین غریفی، عبد الصائب الحکیم، آیت اللہ باقر الصدر. یعنی یہ تو اس موقع پہ اس کلاس کے اندر بیٹھے ہوئے افراد ہوتے تھے جو بعد میں فل ٹائم اپنے اپنے زمانے کے مرجع بنے. تو اس میں آیت اللہ اسحاق فیاض بھی جو ہے وہ بھی موجود ہوتے تھے. آیت اللہ کوئی درس دے رہے ہوتے تھے اور کسی کے بھی ہاتھ میں، بہت کم لوگوں کے آپ نے ہاتھ میں دیکھا ہے کہ کوئی کتاب وغیرہ ہو. اور جب آیت اللہ کوئی پورا درس خارج 1 گھنٹے کا بیان کر دیتے تھے جس میں دقیق مطالب، دقیق دلائل ہوتے تھے، ان کو گھر جا کر لکھتے تھے اور اگلے دن آقا خوئی سے چیک کرواتے تھے. تو وہ کہتے تھے کہ ایک لائن بھی ایسی نہیں ہے جو یعنی ترتیب کے ساتھ جس انداز سے وہ درس دے رہے ہوتے تھے بالکل اسی طریقے سے وہ لکھ کر ان کے پاس چیک کراتے تھے اور ایک حرف کا بھی فرق نہیں ہوتا تھا. آیت اللہ اسحاق فیاض. تو یہ کیا ہے، یہ لوگ ان کے پاس یہ ہے کہ صرف علوم کی حد تک نہیں، روزانہ کی بنیاد پر تلاوت قرآن جو یہ کرتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، اس سے دماغ میں حافظہ اس قدر قوی ہو جاتا ہے کہ یہ اس کو کمپلیمنٹ کرتا ہے، سپلیمنٹ کرتا ہے جا کر، اور دماغی صلاحیتوں کے اندر مستقل اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. جب بھی ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں کا ایک گروہ وہ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہمارے اقوال کو حفظ کرتا ہے، ہمارے احکام اور بتائے ہوئے امور کی پیروی کرتا ہے، ہماری سنت و سیرت کی مخالفت نہیں کرتا. یہی لوگ در حقیقت ہم میں سے ہیں اور ہم ان سے. یعنی ایک گروہ ہے جو ہمارے اقوال کو حفظ کرتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ائمہ کے اقوال کو، احادیث کو بھی حفظ کرنا چاہیے. یعنی موقع پیش آئے آپ فوراً حدیث نکال کر پیش کر دیں، کوئی موقع پیش آئے آپ کو فوراً حدیث یاد آ جائے، آپ کو کسی کو آپ کی غیبت کرنے کا موقع آ جائے، فوراً آپ کو دماغ میں آ جائے کہ فلاں غیبت کی حدیث سے جو ہم نے سنی تھی اس میں اس کو منع کیا گیا ہے. حسد کی بات آ جائے، کسی کے خلاف دل کے اندر کوئی چیز محسوس ہو، فوراً حسد کی آیات یا حسد سے متعلق حدیث آپ کی دماغ میں ہوگا تو آپ کے کبھی آپ نے پڑھا ہوگا، ان کو حفظ کیا ہوگا، تبھی تو آپ کے دماغ میں آئیں گے اور آپ اس گناہ سے رکیں گی. تو صرف یہی نہیں کہ قرآن کی آیات کو حفظ کرنا ہے
بلکہ احادیث مبارکہ کو بھی حفظ کرنا ہے۔ اور یہاں تک چھٹے امام نے یہ بھی فرمایا ہمارے شیعوں میں سے جو کوئی 40 حدیثیں حفظ کرے گا خدا قیامت کے روز کو عالم اور فقیہ کے طور پر اٹھائے گا اور اس کو عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ ہمالی شیخ صدوق کی روایت، یعنی 40 حدیثوں کو حفظ کرنا۔ میں نے ایک دفعہ بہت پہلے واقعہ سنایا تھا، ایک اور مدرسہ جو ہم سے ہی ایفیلیٹڈ تھا، وہاں کے ایک ٹیچر نے ایک دفعہ مجھے بات بتائی تھی کہ ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ بچے اتنے عرصے سے ہم ان کو سناتے آ رہے ہیں اور یہ اب مدرسے کی جو ہماری پوسٹ بھی ہوتی ہیں وہ بھی ان کو دی جاتی تھیں، تو اب ایسا کرتے ہیں جس بچے کو جتنی بھی حدیثیں یاد ہیں نا وہ ایک پیپر کے اوپر لکھ کر دے۔ بچے بہت چھوٹے نہیں تھے لیکن تھے ایسی کوئی 12-13 سال کے، 11-12 سال کے۔ تو کسی بچے نے 30 حدیثیں لکھی، کسی نے 40 لکھی، کسی نے 50، زبانی سوچ کے یہ جو حدیثیں ان کے دماغ میں یعنی جو ان کو سکھائی گئی تھی، کسی نے 60-70 حدیثیں تک بعض بچوں نے تحریر کی۔ یعنی یہ کیا ہے کہ ان کو باقاعدہ یہ چیز اگر سکھا دی جائے، بچہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بہت زیادہ جلدی چیزوں کو سیکھنے لگتا ہے۔ تو آپ دیکھتی ہیں کہ اتنے بھاری بھاری بیگ جس سے ان کی اسپائن جو ہے وہ خراب ہوئی جا رہی ہوتی ہے، وہ کمر کے اوپر لاد کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں جو ہمارا سسٹم ہے یہاں پر، لیکن بہرحال اس کے اندر ایک بہت ساری صلاحیتیں ہیں، بہت سی زبانیں بھی بچہ 2 زبانیں تو سیکھ ہی لیتا ہے، اچھے انگلش میڈیم اسکول میں انگریزی بھی آ جاتی ہے، اس کو اردو بھی آ جاتی ہے، لیکن فارسی عربی بھی اگر سکھا دیں تو یقین جانیے کہ وہ بھی اس کو آ جائے۔ تو 40 حدیثیں اس لحاظ سے، اور یہ بھی حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ 2 طرح کے ہیں، ایک صاحب علم اور دوسرا غور سے سن کر حفظ کر لینے والا، غور سے سن کر حفظ کرنے والا، اور باقی لوگ بےہودہ اور سرگرداں ہیں، خس و خاشاکیں کوڑا کچرے کی مانند ہیں۔ یعنی ان 2 افراد کو کہا کہ یا تو عالم ہو یا طالب علم ہو جو سن کر حفظ کرتا ہو، یعنی حفظ کرنے کی الگ ایک بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خود ہمارے یہاں مدرسۃ القائم میں اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو طلباء و طالبات ہیں ان کو مثلا سورہ والفجر جو ہے حفظ کر، آپ نے اس کی ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی کہ بچوں کو حفظ کی طرف جو بھی لے کر جا رہے ہیں سوروں کے، کہ سورہ فجر کا جو حفظ کر رہے ہیں، اور جو جونیئر طالبات ہیں وہ مثلا سورہ فاتحہ، سورہ عصر، نعت علی، اور پھر اس طریقے سے ان چیزوں کا حفظ ہے، یا بچے زیارت وارثہ جو ہے انہوں نے حفظ کر لی ہے۔ اسی طریقے سے یہ بچوں میں اسی طرح جو زیارت امین اللہ ہے اس کو جو ہے حفظ کروایا جاتا ہے یہاں پر۔ تو یہ بڑی خواتین کے لحاظ سے بھی ہے، آپ بھی اگر تو وہ تو بہت چھوٹے بچے اور بچیاں وہ بھی کر رہے ہیں حفظ، لیکن روزانہ اگر اس کی بنیاد پر ایک ایک بھی جملہ اگر کریں تو آپ بھی تب سب چیزیں حفظ کر سکتی ہیں۔ دربار میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے خطبے کی جو راویاں ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ان کی راوی حضرت زینب سلام اللہ علیہ تھیں، جنہوں نے 6 سال کی عمر میں اپنی والدہ کا فصیح و بلیغ اور طولانی خطبہ جو فدق اور حضرت علی کی خلافت کے سلسلے مسجد نبوی میں ارشاد فرمایا تھا، آپ نے حفظ کر لیا تھا 6 سال کی عمر میں، اور آپ آنے والی نسلوں کے لیے اس کی روایت کیا کرتی تھی۔ یعنی یہ خطبہ بہت متصل اور طویل ہے، اس میں بہت عمیق مطالب ہیں، لیکن راویوں نے یہ خطبہ حضرت زینب سے نقل فرمایا ہے۔ اور ایک زمانہ تھا کہ لوگ اپنی اولادوں کو جو خطبہ فدقیہ ہے، یہ خاص طور پر حضرت زہرا کا جو دربار میں خطبہ ہے اس کو حفظ کرواتے تھے۔ اب تو ایک لائن بھی کسی کو اس کی یاد نہیں ہوتی، نہ حفظ کی طرف اس کی توجہ ہے۔ ایک زمانے میں صاحبان ایمان اپنی اولادوں کو حفظ کرواتے تھے یہ پورا خطبہ۔ تو ائمہ کے خطبے مثلا یہ ہونا چاہیے مدارس کے اندر بھی، پیغمبر کا خطبہ حجت الوداع جو ہے وہ ان کو یاد ہو، امیر المومنین کے جو خطبات ہیں وہ ان کو یاد ہو، نہج البلاغہ امیر المومنین کے کتنے خطبات سے بھری ہوئی ہے، منتخب خطبات جو عمومی زندگی سے بھی جن کا تعلق ہو وہ ان کو جو ہے حفظ کرائے جائیں۔ تو بہرحال یہ بہت کام باقی ہے جو مدارس کو کرنا چاہیے، خود ہمیں بھی کرنا چاہیے، مدارس کو کرنا چاہیے، اپنے گھروں میں اس کو کرنا چاہیے۔ یہی وجہ کہ جابر نے روایت کی کہ ہم نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا کہ لوگوں میں سے کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اس نے کل قرآن کو اس طرح جمع کر لیا جس طرح وہ نازل ہوا تھا، مگر صرف کذاب یہ دعویٰ کر سکتا ہے، اور کسی نے قرآن کو جمع اور حفظ نہیں کیا اس طرح جس طرح وہ نازل ہوا ہے مگر علی ابن ابی طالب اور ان کے بعد کے ائمہ اطہار نے۔ یعنی انہوں نے قرآن کو جمع بھی کیا اور حفظ بھی کیا خود ائمہ نے۔ تو بہرحال یہ ایسی چیزیں حفظ کرنا، آپ نے دیکھا کہ بار بار یہ چیز اس طرح سے آ رہی، جب یہ قرآن میں سورہ اعلیٰ میں بھی
پیغمبر کے لیے یہ بات آئی ہے کہ سنقرئک فلا تنسا، اے رسول ہم تم کو ایسا پڑھائیں گے کہ اس کے بعد تم بھولو گے نہیں. یہ حفظی کی طرف اس بات کا اشارہ ہے کہ اس طرح سے یعنی آئمہ اطہار رسول اللہ یہ سب قرآن کے حافظ تھے. بچوں میں بہت کوشش کرنی چاہیے کہ کچھ کسی نہ کسی حد تک ان کو، اگر گھر پہ کوئی ٹیچر آنے کو عموماً خواتین میں ذرا مشکل ہوتی ہے، کوئی لیڈی ٹیچرز مل جائیں، چاہے وہ آن لائن آپ کو بچوں کو حفظ کرا سکیں، سوروں کو پڑھا سکیں، تو وہ کرنا چاہیے. چھوٹے بچے ہیں، اسی طریقے سے کہیں سے بھی اچھے استاد کا ان کے لیے انتظام ہو جائے. والدین عام طور پر دیکھیے بہت سی چیزوں میں جو واقعتاً انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اس میں اگر آپ کو پیسے زیادہ بھی لگ جائیں لیکن آپ کے بچے کی ایک بیسس بن جائے گی، تو وہ عام طور پہ اس میں یہاں پیسے بچانے کا سوچا جاتا ہے. وہ 1500 2000 3000 اس طرح والے جو ہے نا وہ قاری صاحب تلاش کیے جاتے ہیں، جو کہ بس وہ آ کے ہفتے میں اکا دکا ایک فارمیلٹی کر کے جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے، اچھا سا ایک انتظام کریں، ان کو بھی ایک مناسب پیسے حق زحمت کے طور پر دیں. یہ آپ کے بچے کی آخرت کی انویسٹمنٹ ہے جو انسان کر رہا ہوتا ہے. کتنے ایسے بچے ہیں اور لڑکیاں ہیں کہ چھوٹی چھوٹی عمروں میں انہوں نے پورے قرآن جو حفظ کیے ہیں. 11 سال کی عمر میں، جیسے یہ آپ کے سامنے ہے، جس نے جو ہے صرف 34 دنوں کے اندر پورا قرآن حفظ کیا، صرف 34 دنوں کے اندر. اسی طریقے سے مثلاً پاکستانی طالب علم ہے، اس نے صرف 105 دنوں میں مکمل قرآن حفظ کیا ہے. اور سعودی عرب کے اندر بہت ساری چیزیں ہم ان کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، اور بہت سی اور چیزیں قابل اعتراض ان کی ہیں. ظاہر ہے ہم اس پہ اعتراض کریں گے کہ مکہ و مدینے میں کیسینوز کیوں کھلے ہیں، ہم اس پہ اعتراض کریں گے کہ وہاں پر کیوں سینما گھر کھل رہے ہیں، وہاں پر کیوں مثلاً گلوکاروں کو بلائے جا رہے ہیں. سب چیزوں یا اور سیاسی چیزوں پہ اعتراض ہوتے ہیں. لیکن کچھ چیزیں اچھی بھی ہیں جن میں حفظ قرآن بھی ہے کہ جناب 30 لاکھ ریال یعنی تقریباً 26 کروڑ روپے یعنی صرف قرآن کے حفظ کرنے پر، اور اس طرح سے جو ہے وہ لوگوں کو اس طرح سے بہت بڑے بڑے انعامات بھی جو ہے وہ دیتے ہیں. تو کچھ نہ کچھ اس انداز سے ہونا چاہیے یہاں پر بھی کہ جس سے بچوں کو، نوجوانوں کو رغبت ہو. ہمارے استاد محترم اور مدرسے کے جو سرپرست اعلیٰ ہیں مولانا شیخ غلام علی وزیری صاحب قبلہ، پہلے تو ہماری خوش قسمتی تھی جب کہ وہ یہاں پر آتے تھے اور سب ان سے مستفید ہوتے تھے، لیکن آج کل بیماری کی وجہ سے نہیں آ پا رہے ہیں. لیکن یہاں مسجد خیر العمل انچولی میں بھی جب وہ آتے تھے اور شب جمعہ ہوتی تھی تو مولانا حفظ کی ہوئی تھی انہوں نے حدیث قصہ، جب خوش الہانی کے ساتھ زبردست قسم کی عربی کے اندر جب وہ پڑھتے تھے تو لوگ حیرانگی سے ان کو دیکھتے تھے. کہ ورنہ ہوتا ہے کہ عام طور پر حدیث قصہ ہاتھ میں کتاب کھول کے لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ صرف ایسی ممبر پہ بیٹھتے تھے اور حدیث قصہ زبردست خوش الہانی کے ساتھ جو ہے پڑھا کرتے تھے. تو یہ اپنے بچوں کو بھی حدیث قصہ ان کو یاد ہونی چاہیے، دعائے توسل یاد ہو، بغیر دیکھے ان کو یاد ہونی چاہیے. دعائے کمیل بھی اگر کسی کو، اگر ان کو ٹاسک دیں، اچھے انعامات رکھیں، یعنی کوشش کریں کہ یہ چیزیں ان کے اندر دل و دماغ کے اندر سرایت کر جائیں، حفظ کر جائیں، ان کا دماغ ایسا نورانی ہو جائے. حفظ کرنا، ورنہ کتابوں کے اندر تو ہر چیز ہے. جو پیغمبر اکرم بھی یہ جملے ارشاد فرماتے تھے نا کہ قرآن کی مثال جو مثلا یا حفظ کی بھی مثال ہے، یا مثلا قرآن کی مثال وہ دیتے تھے کہ اس کی مثال اس عطر کی بوتل کی مانند ہوتی ہے کہ جب تک آپ اس کی تلاوت نہیں کریں گے، یعنی اس کا ڈھکن نہیں کھولیں گے اور اس میں سے اسپرے آپ نہیں کریں گے، خوشبو نکالیں گے نہیں، تب تک خوشبو باہر نہیں جائے گی. ورنہ اس کے بعد اگر اس کا منہ بالکل بند ہے، اس کے اوپر ایک کیپ کس کے لگایا ہوا ہے، تو اس کی اگرچہ وہ عطر کی خوشبو ہے لیکن خوشبو پھیلے گی نہیں اس کی کبھی. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان حفظ بھی کرے اور اس کی اکثر و بیشتر اس انداز سے تلاوت بھی کرے. اچھا، ایک تو چیز ہوتی ہے مکمل حفظ قرآن. یہ ضروری نہیں ہے کہ پورا حفظ ہو. ایک ہوتا ہے قوی استحضار، یعنی ہر چیز، جیسے حضرت فضہ سلام اللہ علیہ کا بھی آپ نے سنا کہ وہ ان کا استحضار اس قدر قوی تھا کہ ہر چیز کے متعلق یعنی ان کو قرآن کی آیت کا جو ہے پتہ ہوتا تھا. مثلا سید مرتضی علم الہدیٰ ہمارے ایک عالم گزرے ہیں، تو خیر مکمل حافظ قرآن بھی تھے، یعنی جو سید رضی جنہوں نے نہج البلاغہ لکھی ہے ان کے سگے بھائی ہیں سید مرتضی. اور ان کا بڑا مشہور شیخ مفید کا وہ واقعہ، شیخ مفید کے خواب میں جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہ آئی تھی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور کہا تھا کہ میرے ان بیٹے حسن و حسین کو تم تعلیم دو، تو یہ حیران پریشان ہو گئے، بہت زیادہ روئے کہ مجھ سے کیا ایسی غلطی ہو گئی کہ یہ کہا کہ ان دونوں کو تم تعلیم دو. دیکھ پھر اگلے دن ایک خاتون آئیں جو اپنے 2 بیٹوں کو لے کر آئیں، یہی سید مرتضی سید رضی. وہ سمجھ گئے کہ ان کی طرف سے ایک اشارہ تھا کہ ان دونوں کو مجھے تعلیم دینی.
تو بہرحال یہ دونوں بہت بڑے جو ہے عالم بنے بعد میں، سید رضی جنہوں نے نہج البلاغہ تالیف کی، اور سید مرتضیٰ علم الہدیٰ۔ علم الہدیٰ ان کو یوں کہتے ہیں کہ امیر المومنین نے ایک خواب میں ایک شخص، ایک عباسی وزیر تھا جو بہت زیادہ بیمار ہوا تھا، تو اس کو کہا تھا کہ تم اپنی بیماری کی شفا یابی کے لیے علم الہدیٰ کے پاس جا کر دعا کیوں نہیں کرواتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں علم الہدیٰ کون ہے؟ تو کہا علی ابن الحسین الموسوی، یعنی سید مرتضیٰ کا جو نام تھا، ان کے پاس جاؤ تم۔ تو اس وجہ سے پھر ان کا نام علم الہدیٰ، ہدایت کا پرچم کے طور پر مشہور ہوا، کہ مولا نے گویا ایک لحاظ سے ان کو یہ لقب دیا تھا۔ یہ حافظ قرآن تھے۔ آیت اللہ خوئی کو کہا جاتا ہے کہ آخری عمر کے اندر انہوں نے قرآن جو ہے وہ حفظ کرنا شروع کیا تھا، اور حفظ کر بھی لیا تھا، یا کم سے کم اس قدر استحضار ان کا قوی تھا کہ جس متعلق بھی بات کی جائے اس سے متعلق آپ وہ قرآن کی آیات کو کوٹ کرتے تھے۔ آیت اللہ خوئی کا ایک فتویٰ بھی تھا، یعنی ایک سوال بھی ہے کہ جتنا قرآنوں سے مثلا آپ نے بچپن میں جتنا بھی حفظ کیا کہ اسے یاد رکھنا واجب ہے، تو آقا خوئی کا فتویٰ تھا احتیاط واجب کی بنا پر آپ کو اس قدر دہرانا اس کا ضروری ہے کہ آپ ان آیتیں جو آپ نے اس سے پہلے حفظ کی ہیں انہیں آپ بھولنے نہ پائیں۔ آقا سیستانی کے نزدیک یہ احتیاط تو نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں بہتر یہی ہے کہ اس کو اس قدر دہراتے رہیں، یعنی جو بچپن کے زمانے میں آپ نے 15-20 اس طرح سے سورہ یاد کر لی، انہیں اس قدر روزانہ دہرائیں کہ آپ ان کو بھولنے نہ پائیں۔ لیکن آقا خوئی کی احتیاط واجب تھی، آقا سیستانی کی احتیاط تو نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ یہی ہے کہ جتنے قرآن کو یاد رکھنے کی بہت تاکید آئی ہے، کیونکہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی قرآن کی صورت حفظ کر کے کوئی سورہ بھول جائے، وہ سورہ قیامت کے روز اس کے سامنے نہایت حسین و جمیل صورت میں آئے گا، نہایت اونچے مرتبے میں نمودار ہوگا۔ جب وہ شخص اس سورے کی اس حالت کو دیکھے گا تو پوچھے گا کہ تو کون ہے؟ اتنی حسین و جمیل کیسے ہے؟ کاش تو میرے لیے ہوتی۔ سورہ جواب دے گی، کیا تو نے مجھے نہیں پہچانا؟ میں فلاں سورہ ہوں، تو اگر مجھے نہ بھولتا تو میں تجھے اس مقام تک پہنچا دیتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے سورہ یاد کر لی ہیں، جو یاد ہیں ان کو اس قدر دہراتے رہیں، اس قدر روزانہ دہراتے رہیں کہ آپ انہیں کبھی بھولنے نہ پائیں، کیونکہ بہت سے مراجع تو ایسے بھی ہیں کہ جو احتیاط واجب لگا کر کہتے ہیں کہ اس قدر تکرار ان کی ضروری ہے کہ آپ بھولنے نہ پائیں، ورنہ وہ ہم جو بھولیں گے تو قیامت کے روز حسرت و یاس ہوگی، کاش میں اس سورے کو نہ بھولا ہوتا۔ امام خمینی کے متعلق بھی ملتا ہے کہ ویسے تو اس طور پر نہیں ہے کہ یہ حافظ قرآن تھے، لیکن بہرحال یہ کہ قوی استحضار تھا، یعنی ہر وقت، یعنی آپ کسی بھی موضوع پہ بات کریں تو اس سے متعلق قرآنی آیات، یعنی ہر چیز جیسے بالکل آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے نا ایک ترتیب وار کہ اس آیت کے بعد والی آیت بتائیے، اس سے پہلے والی آیت بتائیے، ایک الگ ایک حفظ کا ایک اچھائی اور ایک وہ ہے جو عام طور پر بچے جس کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن ہر دفعہ ایسا ضروری نہیں ہوتا، لیکن قوی استحضار ہو تو آپ کو قرآن کی آیتیں سب اچھی طریقے سے ان کا برمحل مقام پتہ ہو۔ آیت اللہ بہجت کے متعلق بھی یہ ملتا ہے کہ یا تو حافظ تھے یا کم سے کم قوی استحضار ان کا اس قدر زیادہ تھا قرآن کے اوپر۔ اسی طرح آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی کے متعلق بھی ملتا ہے، صاحب تفسیر المیزان، ان کا بھی بہت قوی استحضار تھا قرآن کے متعلق۔ اور مسعود پزشکیان جو اس وقت ایران کے صدر بھی ہیں، یہ نہیں کہ ہم صرف ان کے جو بھی حکمران ہو اس کی بیٹھ کے تعریف کریں، ان کے متعلق بات کہی جاتی ہے کہ یہ بھی حافظ قرآن ہے، یا اس قدر قوی استحضار ہے۔ کہتے ہیں جب عمومی جو یہ تقریریں وغیرہ کرتے ہیں تو اس کے اندر اتنی زیادہ فی الودی صحیفہ کاملہ اور مفاتیح الجنان کی دعائیں اور قرآن کی آیات اور احادیث اتنے برمحل جو ہے پیش کرتے ہیں کہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں، یعنی بہت زیادہ ان کا استحضار ہے۔ اور صرف یہی نہیں ہے، اب بہرحال ہمیں تو اپنے ممالک میں یا اس طرح کے اطراف میں لوگوں کو دیکھنے کی عادت ہو گئی ہے حکمرانوں کو، ورنہ خود یہ تبریز یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز، وہاں سے انہوں نے جنرل سرجری کے اندر اسپیشلائز کیا، پھر اس کے بعد ایران یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز سے انہوں نے سب اسپیشلٹی کارڈک سرجری میں اسپیشلائز کیا۔ اس کے بعد 5 سال تک تبریز یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز کے پریزیڈنٹ رہے۔ ابھی بھی جب کبھی جنگ سے پہلے یہ جب کبھی اسپتالوں کا وزٹ کے لیے ویسے ہی جاتے تھے جیسے عام طور پر صدر وغیرہ جاتے ہیں، تو ان کی سرجریز بھی وہاں پر اسائن ہوتی تھیں، اور یہ وہاں جا کر کوئی نہ کوئی ایک آدھ سرجری اس دورے کے دوران ہی مکمل کر کے جو ہے وہاں سے واپس آتے تھے۔ ان کے متعلق بھی ملتا ہے کہ بہت زیادہ قوی استحضار ہے قرآن کا، یعنی تقریباً بہت سی جگہوں پہ ان کو حافظ قرآن جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اور خود ان کی جو وائف تھیں فاطمہ مجیدی، 1993 یا 94 میں کار کے حادثے میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، گائنیکولوجسٹ تھیں وہ بھی،
اور اس کے بعد بہرحال پھر دوبارہ انہوں نے شادی نہیں کی. اس سے پہلے 4 بچے تھے ان کے, 3 تو لڑکے تھے, 1 لڑکی تھی زہرا, جو آج کل ہر جگہ ان کے ساتھ ساتھ ہوتی ہیں جب کبھی بیرونی دوروں پہ بھی جاتے ہیں. یہاں پر بھی جب آئے تھے تو ان کی جو ہے وہ بیٹی عام طور پہ ساتھ ہوتی ہیں, قرآن کے سائے میں ان کو رخصت کرتی ہیں, کیونکہ قرآن سے بہت زیادہ شغف مسعود پزشکیان کا اس لحاظ سے. یا جو آج کل بہت زیادہ خبروں کے اندر بھی آتے ہیں, بریگیڈیئر جنرل بھی ہیں ایران کے, ابراہیم ذوالفقاری, ان کے متعلق بھی ملتا ہے کہ یعنی عام افراد نہیں, یہ لوگ ماسٹرز کیا ہوا ہے انہوں نے, اس کے بعد پی ایچ ڈی انہوں نے کیا, ویسٹرن فلسفی میں پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے, 4 یا 5 زبانیں آتی ہیں, عربی, فارسی, جرمن, عبرانی, اس طرح سے کر کے انہوں نے 4-5 زبانیں جو ہے وہ فلوئنٹ ہیں, انگریزی بھی آتی ہے. تو اور ان کے متعلق بھی کہا جاتا ہے یہ بھی حافظ قرآن ہے. یعنی ہمارے جو اپنے موضوع سے متعلق جو بات ہے, یعنی صدر بھی حافظ قرآن میں, پڑھے لکھے تو سارے افراد دیکھیں جتنے بھی اس سے پہلے ایرانی صدور گزرے, پہلے تو رہبر معظم شہید ہی تھے, وہ تو ظاہر ہے وہ تو فقیہ کے لیول پہ تھے جو کئی پی ایچ ڈیز کے برابر ہوتا ہے. اس کے بعد جیسے محمود احمدی نژاد, وہ ٹرانسپورٹیشن میں پی ایچ ڈی تھے. اس کے علاوہ ڈاکٹر خاتمی جو تھے وہ بھی ڈاکٹر پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھے, ڈاکٹر حسن روحانی, ڈاکٹر ابراہیم رئیسی, اور اب تو کارڈک سرجن ہی ہیں. یعنی سارے انتہائی پڑھے لکھے افراد. امام خمینی کی 4 بیٹیاں, چاروں کی چاروں پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ ہیں, اور اپنے اپنے یونیورسٹیز میں اپنے ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ. یعنی پڑھا لکھا ہونا اور اس کے ساتھ قرآن سے بھی شغف رکھنا, یہ سب دماغی صلاحیتوں کو بہت بڑھاتا ہے. کہا جاتا ہے ایران میں سائنٹسٹ خواتین کی تعداد پوری دنیا میں ہر ملک سے بہت زیادہ ہے, خواتین ہونے کے اعتبار سے بھی. تو بہرحال یہ سب چیزیں ہیں, یعنی اس کے اندر بہرحال تو اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ منتخب جو ہے قرآنی آیات جو ہے ان کا جو حفظ کریں. آپ دیکھتے ہیں کہ مدینے میں سے روانگی کے وقت امام حسین جو آیت قرآنی کی تلاوت فرما رہے تھے, فخرج منها خائفا یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین, حضرت موسیٰ جب شہر سے باہر نکلے تو خوفزدہ ہو کر دائیں بائیں دیکھتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ پروردگار مجھے ظالم قوم سے محفوظ رکھنا. یعنی اس موقع کے لیے خاص آیت قرآنی جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ تلاوت فرما رہے تھے. یعنی اس طرح سے وہ جب موقع پیش آئے گا وہ خود بخود وہ آیت نکل کے آپ کے منہ سے باہر آئے گی, جب تک آپ کے حفظ اگر آپ نے کیا ہوا ہوگا. حبیب بن مظاہر کی شہادت کے بعد امام حسین مسلسل انا للہ و انا الیہ راجعون کی تلاوت کر رہے تھے. یعنی ہر موقع کے لیے الگ. مسلم ابن اوسجہ جب شہید ہو گئے, امام حسین ان کے پاس پہنچے تو پھر سورہ احزاب کی 23ویں آیت من المؤمنین رجال صدقوا ما عہد اللہ, وہ والی جو ہے آیت جو ہے وہ تلاوت کر رہے تھے امام. یعنی اس موقع کے لیے خصوصی جو ہے وہ تلاوت. کسی کو بخار ہو جائے تو امام حسن عسکری نے وہ لکھ کے دی تھی کہ یہ یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم. یعنی جو موقع ہے, بیماری ہے, تو اس سے متعلق آیت آپ کو زبانی جو ہے یاد ہو, اور وہ آپ جا کر کسی مریض کے لیے پڑھ دیں. گرمی بہت شدید ہو رہی ہو, 2 آیت قرآنی سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین قلنا یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم. یعنی عموماً یہ بچوں کو بھی یاد کرا دینی چاہیے. بخار ہو, گرمی زیادہ لگ رہی ہو, روزہ ہو, یہ والی آیات کو پڑھو. اسی طریقہ سے جو خصوصیت کے ساتھ کچھ آیات ایسی ہیں جو بالکل عنوان کے مطابق ہیں. ہم نے ایک سیریز بھی چلائی تھی اپنے ہمارے جو فیس بک پیج ہے مدرسے کا, کہ کچھ آیات قرآنی ایسی جن کے کچھ خصوصی قسم کے نام ہیں. مثلا آیت لیلۃ المبیت کس کو کہا جاتا ہے, ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. بچوں کا یہ سنائیے والی آیت وہ سنا دے آپ کو, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے شرکاء کسی محفل میں بیٹھے ہیں, اٹھنے لگیں تو یہ والی آیت پڑھیں, سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تو یہ آپ پڑھیں, لوگوں کو بھی بتائیں کہ بھئی جو محفل میں جو آپ سے بے اعتدال باتیں ہو جاتی ہیں اکثر, تو ان سے بھی انسان جو ہے وہ روحانیت جو کمی واقع ہوتی ہے وہ ان آیات کو پڑھنے سے جو پوری ہو جاتی ہے. چوری سے بچانے والی آیات ہیں اسی طریقے سے, اور جلنے سے بچانے والی آیت کون سی ہے, گھر کو گرنے سے بچانے والی آیت کون سی ہے. ابھی میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے, تیزی کے ساتھ وقت گزر رہا ہے. جادو سے بچانے والی آیت کون سی ہے, اور اسی طریقے سے یرقان سے بچانے والی آیت. ان سب کے لیے روایات ہیں موجود. نافرمان اولاد ہے, اور مثلا ان کی اصلاح کے لیے کون سی آیات جو ہے وہ پڑھی جاتی ہیں. والدین سے متعلق بچوں کو یاد کرائی جائیں, ان کے ادب و احترام سے متعلق آیات. ایک ایک آیت اس طرح سے امام زمانہ علیہ السلام کے متعلق آیات, مولا علی کی شان کے اندر جو آیات. تو اب ظاہر ہے جب کہ آپ نے ارادہ کر لیا کہ انشاءاللہ آج سے آپ یاد کرنا شروع کریں گی, ایک ایک آیت آپ جو ہے روزانہ حفظ کریں گی, تو اس کی ابتدا کس سے کریں؟
تو اس میں بھی رسول اللہ کی ایک حدیث ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس بات کو بہت پسند کرتا ہوں کہ سورہ ملک ہر مومن کے دل میں ثبت ہو جائے. تو کم سے کم سورہ ملک کوئی اتنا بڑا سورہ بھی نہیں ہے، یہ پیغمبر کی اس خواہش کو مد نظر رکھتے اس میں خصوصی برکت بھی آپ کو آئے گی. آپ روزانہ سورہ ملک کی ایک آیت پڑھتے جائیں اور اس کا اضافہ کرتے جائیں، انشاءاللہ کچھ ہی عرصے میں آپ دیکھیں گی. میں اپنے جو ایکسپیرینسز بتا رہا ہوں کہ زمانے میں کلینک بھی ہوتی تھی میری، تو وہاں جا کر میں پہلے بیٹھتا ہی اس وقت تھا، بیٹھنے کے بعد پہلا کام ہی ہوتا تھا کہ سورہ واقعہ کی تلاوت، جو رزق کے لیے بہت سمجھی جاتی ہے. اور اس زمانے میں دعا کرتا تھا کہ اتنی کلینک کبھی بھی نہ چلے کہ میں سورہ واقعہ نہ پڑھ سکوں. بعض اوقات ہوتا ہے نا، جاتے ہیں ڈاکٹر حضرات اوپر 20 لوگ پہلے سے آ کر وہاں کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ تو کچھ پڑھنے کا موقع ہی ان کو نہیں ملے گا. تو بہرحال دماغ میں ہوتا تھا. تو میں دیکھا کہ صرف جب پڑھنا شروع کی تو مشکل سے مہینے 1.5 مہینے کے اندر ہی بڑے آرام کے ساتھ سورہ واقعہ جو ہے وہ یاد ہو گئی. تو یعنی اگر کوئی شخص اس طرح سے کرنا چاہے روزانہ کی بنیاد پر ایک آیت بھی پڑھیں، تو آپ دیکھیں گے سورہ ملک بھی بہت ہی جلدی آپ کو یاد ہو جائے گی. اور آیت اللہ شبیری زنجانی فرماتے ہیں کہ آقا شیخ تقی اصفہانی جو آقا نجفی کے نام سے مشہور تھے، قوت حافظہ کی کمی سے بڑے سخت پریشان تھے. ایک مرتبہ امام حسین کے حرم میں گئے، قبر امام حسین پہ نگاہ ڈالی، تڑپ کر مولا سے توسل کیا کہ مولا اگر حافظہ ہی نہیں ہوگا تو تبلیغ دین کیسے کروں گا. کہہ رہے ہیں اس امام سے توسل امام حسین سے کیا، اسی وقت سے ایسا حافظہ پیدا ہو گیا کہ کتب اربع کی تمام روایات سند اور متن کے ساتھ حفظ ہو گئی، جیسے گویا سامنے ان کے تحریر ہو. تو بہرحال یہ ہے کہ اس کے اندر کہ آپ کو آئمہ سے توسل بھی کرنا پڑے گا کہ مولا میں کرنا شروع کر رہی ہوں قرآن کی آیات کا حفظ، قرآنی سوروں کا حفظ، آپ اپنی طرف سے یعنی اس میں رحمت و برکت جو ہے اس کو شامل حال فرما دیں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جب ان سے توسل کریں گے تو اور زیادہ قوت آپ کے اندر آئے گی اور آپ آسانی کے ساتھ حفظ کر سکیں گی. اور جن کو مشکل یا ہوتی ہو تو چھٹے امام نے فرمایا جو باقاعدگی سے سورہ مدثر کی تلاوت کرے گا، آخر میں قرآن کے حفظ کی دعا مانگے تو خدا اسے حفظ قرآن کی توفیق دے گا، اور اگر اس سے زیادہ کی بھی خواہش کرے گا تو وہ بھی عطا کرے گا. تو سورہ مدثر کو روزانہ پڑھنا شروع کریں تو جو بھی ڈیفیکلٹیز حفظ میں ہوں گی وہ بھی آپ کو وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گی. اسی طریقے سے اور مشکل اگر ہو بھی رہی ہے تو آپ کو دوہرا اجر ملتا جائے گا جتنا آپ اٹکیں گی. بلکہ کہا امام نے فرمایا جس پر قرآن کا حفظ کرنا دشوار ہو اس کو دوہرا اجر ملے گا، جس پر آسان ہو وہ مرسلین اولین کے ساتھ مشہور ہوگا. یعنی حفظ مشکل بھی اگر لگ رہا ہے آپ کو تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے وہ سب آسان ہوتا چلا جائے گا. اور بچوں کو اگر آپ کروا رہے ہیں، بہت سے لوگ بہت زیادہ ان کے اوپر ٹھونس دیتے ہیں. آیت اللہ بہجت نے بھی یہ بات کہی تھی کہ بہت زیادہ بوجھ بچے کے اوپر نہ ڈالا جائے. یہ نہ کہیں کہ اب تم نے قرآن بھی حفظ کر لیا، اب نہج البلاغہ بھی حفظ کرو، اب صحیفہ سجادیہ بھی حفظ کرو. نہیں، اس کام کو آسان کریں، یعنی ریلیکسڈ ایٹماسفیئر کے اندر جس میں خوشی اور ولولے اور جذبے کے ساتھ انسان جو حفظ کرے وہ والی چیز ہونی چاہیے. زور زبردستی ڈنڈا ہاتھ میں کلشن کو سامنے رکھ کے بٹھا کے اس طرح سے یہ کوئی حفظ نہیں جو ہے وہ کرے گا. تو بہرحال یہ ایک چیز ہے. اور جیسے کہ کربلائی کاظم ساروقی کا تو ہم کتنے واقعات پیش کر چکے ہیں جو ایک رات ہی کے اندر آئمہ کے توسل کے نتیجے میں، اور کچھ ہم نے ان کی تفصیلات بتائی تھی، جو ایک رات ہی میں حافظ قرآن ہو گئے تھے. ایک رات کے اندر حافظ قرآن ہو گئے تھے. اور یہاں تک کہ بعد میں علماء نے قرآن کی قرات کے سلسلے میں بہت سے جو ابہام پائے جاتے تھے، کیونکہ ان کو اللہ کی طرف سے گاڈ گفٹڈ ایک قرآن حفظ ہوا تھا، تو وہ قرات قرآن کے لحاظ سے بہت سے ابہام جو پائے جاتے تھے وہ بھی ان کی قرات سے دور کیے. سارے بڑے بڑے علماء اور مجتہدین نے ان کا امتحان بھی لیا تھا کہ ایک شخص جس کو الفاظ کی بھی واقفیت نہیں تھی، اتنے ان پڑھ تھے کہ کچھ بھی پڑھنا نہیں جانتے، تو ایک ہی رات میں ایسا زبردست حفظ قرآن ہو گیا. ایک پورا درس ان کے حالات کے اوپر ہو چکا ہے یہاں پر. اور یہ ساروق کے اندر ان کا مقبرہ بھی ہے، اور اس پہ ایرانیوں نے پوری ایک فلم بھی بنائی ہے کربلا کاظم ساروقی کی، اور اردو ڈبنگ کے ساتھ بھی ہے. بہت اچھی ڈبنگ نہیں ہے لیکن بہرحال ایک فلم موجود ہے. مکارم الاخلاق علامہ طبرسی کی جو ہے اس کے اندر ایک خاص نماز ہے، اور جس کے اندر ایک خاص دعا جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے. اور حضرت امیر المومنین سے روایت ہے جس میں پیغمبر اسلام نے یہ بات فرمائی تھی، اور یہ والا طریقہ اس کے اندر جو ہے بتایا تھا کہ یا تو شب جمعہ یا روز جمعہ 4 رکعت نماز 2 رکعت کر کے پڑھی جائے، جس میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ یاسین، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد حامیم سجدہ یا الف لام میم تنزیل سجدہ، ایک سورہ سجدہ ہے، اور ایک سورہ جس میں آیت سجدہ آتی ہے جسے سورہ فصلت کہا جاتا ہے، حامیم سجدہ والی جو ہے.
تو بہرحال اگر وہ بھی ہے تو بہت سے لوگوں کے دماغ میں آ سکتا ہے کہ بھئی آیت سجدہ والا سورہ تو پڑھا ہی نہیں جا سکتا، تو واجب نماز میں نہیں پڑھا جا سکتا، مستحب نمازوں کے اندر پڑھا جا سکتا. خیر یہ بیچ میں آگے. تو دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ سجدہ کی تلاوت ہے. تیسری رکعت سے مراد جو الگ سے 2 رکعت پڑھی جائیں گی، اس کی پہلی سورہ فاتحہ کے بعد سورہ حامیم دخان، اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کی جائے، اور اس کے بعد نماز ختم کرنے کے بعد تشہد سلام، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے، اور اس کے بعد پھر درود بھیجا جائے پیغمبر پر، اور اس کے بعد مومنین کے لیے استغفار کیا جائے. پھر یہ دعا پڑھی جائے جو اللہم ارحمنی سے شروع ہوتی ہے اور الا باللہ العلی العظیم کے اوپر ختم ہوتی ہے. یہ باقاعدہ یہ خاص قسم کی ایک نماز ہے جس کے اندر قرآن کو حفظ، یعنی یہ اگر کوئی شخص یہ 4 رکعت کی نماز پڑھے اور اس کے بعد یہ دعا مانگے، تو اس دعا کے اندر بھی یہ والی چیزیں ہیں کہ مجھے اللہ غیر ضروری تمام فضول چیزوں سے نکال دے، اور مجھے حفظ کی طاقت جو ہے وہ عطا فرما، اور مجھے میرے دل و دماغ کو جو ہے قرآن کے نور سے منور کر دے پوری. اس کے اندر اب اتنا وقت نہیں کہ میں سب پڑھوں. تو بہرحال یہ والی دعا، یہ 4 رکعت کی نماز اگر آپ پڑھیں تو یہ بہت ہی آپ کو مجرب دعا ہے، اور حفظ قرآن اور بہت تیز رفتاری کے ساتھ قرآن کے مطالب آپ کو حفظ ہوتے چلے جائیں گے. تو یہ لازمی آپ کوشش کریں کہ یہ ان چیزوں کو حفظ کریں اور اس انداز سے اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں. دیکھیے روحانیت بہت زیادہ کمی ہوتی چلی جا رہی ہے. آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بالکل دین سے بے رغبتی ہو رہی ہے. جب قرآن اس قدر آپ کے اندر ایک ایک آیت روزانہ کے طریقہ کار سے اندر جائے گا تو بے پناہ اثرات اس کے اندر رکھتا ہے. دیکھیے کوئی شخص بھی کوئی ہوتا ہے اپنے کوئی نامناسب ہمیں الفاظ ہی کہتا ہے تو ہمارے جسم کے اندر ہمارے غصے سے ہم بپھر جاتے ہیں، لڑنے مرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں. تو یعنی جب بری باتوں کے اندر اتنی طاقت ہے کہ آپ پر اتنا تسلط وہ کر لیتی ہیں، تو رحمانی کلام جو ہے وہ اگر آپ تلاوت کریں گے تو کتنی رحمانی خصوصیات ہمارے اندر نہیں آ جائیں گی. تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح سے یہ ایک بہت مجرب ایک طریقہ ہے قرآن سے مانوس ہونے کا، یعنی ایک ایک آیت روزانہ پڑھ کے اس کو حفظ کرنا. اس کو آپ نے دیکھا کہ ہم نے مختلف طریقے سے اس کو آپ کو سمجھانے کی کوشش کی. اللہ کرے کہ یہ بات دل میں اتر جائے اور اس طرح سے ایک ایک آیت روزانہ آپ پڑھ کر حفظ کرتی جائیں. آپ خود اپنی زندگی میں ایک بہت ہی عجیب و غریب تبدیلیاں دیکھیں گی، عجیب و غریب آسانیاں دیکھیں گی، اور اپنے اس میں خیر و برکات اپنی زندگیوں کے اندر دیکھیں گے. کوشش کریں اس بات کو اور آگے بھی بڑھائیں، گھروں میں بھی اس کو نافذ کریں. تو آپ دیکھیں گے کہ بچے، نوجوان، یہ سب بھی اسی ساتھ ساتھ آپ کے چلیں گے. یہ کیا کہ انسان اکیلا ہی آگے جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے، اکیلے یہ سولو فلائٹ لے کے آپ کو جانے کی کیا ضرورت ہے؟ مثلا جنت پہنچ گئے اور کوئی رشتہ داری وہاں پر نہیں ہے، کوئی جان پہچان والا ہی نہیں ہے، تو آپ وہاں جا کے کیا کریں گے؟ وہ نا کہ جب سب لوگ ساتھ ہوں، گھر والے بھی ساتھ ہوں، عزیز و اقارب رشتہ دار بھی ساتھ ہوں، تو جنت کا مگر لطف بھی آئے گا جانے کا. تو اکیلے تو جانے کا فائدہ نہیں. تو لوگوں کو بھی تعلیم کریں کہ وہ بھی ان چیزوں میں ان کو حاصل کریں اور ایک روحانیت اپنے اندر پیدا کریں تاکہ اس ابدی اور جاویدانی جنت میں ایک ساتھ سارے جمع ہو سکیں. تو یہاں پر گفتگو ہم روکتے ہیں، انشاءاللہ اگلی مرتبہ کسی اور موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. درود بھیجیے محمد.